وہ کسی شاعر کا خواب لگتی تھی۔ منگل کی شام جب وہ میرے دفتر میں داخل ہوئی تو اس کے سراپے سے سارا ہی کمرہ جگمگا اٹھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت اور حسین عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بلا شبہ حسن کی مالک تھی، لیکن اس وقت اس کا چہرہ فکر و دردود کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے اس کی آمد کی وجہ دریافت کی۔ اس نے بڑی سنجیدہ لہجے میں سوال کیا، کیا مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں؟ لہجے کی تمام تر سنجیدگیوں کے باوجود مجھے ایسا لگا جیسے میرے آس پاس جدرنگ سے بج اٹھے ہوں۔ اس کی مترنم مدھر گھنٹیوں کی مانند آواز گونجی اور میرے کمروں کے در و دیوار میں جذب ہو گئی۔ میں نے شائستہ لہجے میں اس کے سوال کا جواب دیا، جی ہاں، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے بیگم کیڈی خان نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے اپنے پرس سے ایک ویڈنگ کارڈ نکال کر میری جانب بڑھایا۔ میں نے ایک چٹی سی نگاہ اس پر ڈالی اور اسے اپنے سامنے رکھ دیا۔ بیگم کیڈی خان خلقِ داد خان ایک معروف سماجی کارکن تھی۔ وہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ انہوں نے حقوق نسواں کی ایک انجمن بھی بنا رکھی تھی، خاص طور پر بے آسرا اور بے سہارا عورتوں، بیوہ اور مستحق اور ستم رسیدہ عورتوں کی وہ ممکن حد تک مدد کرتی اور ان کی زندگی کی یہ ترجیحات میں بات شامل تھی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سنبھالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 36-37 سال سے زیادہ کی نہیں تھی۔ اس نے موسم کی مناسبت سے ہلکے رنگ کا لیکن صاف ستھرا لباس بھی زیبتاً کر رکھا تھا۔ اپنے تمام تر جادوئی حسن کے باوجود بھی اندرونی پریشانی ویرانی بن کر اس کے چہرے پر رقص کر رہی تھی۔ میری سوالیہ نظروں کو فوری طور پر اس نے بھانپ لیا اور پرس میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پرس میں سے ایک لفافہ برآمد کیا اور میری جانب بھی بڑھا ڈالا۔ میں نے لفافے کو کھول کر دیکھا۔ اس میں ایک طے شدہ خط تھا جو میرے ہی نام تھا اور بیگم کیڈی خان نے ہی تحریر کیا تھا۔ اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا۔ اس نے کہا، بیگ صاحب السلام علیکم، میں حور بانو کو آپ کے پاس بھیج رہی ہوں۔ بیچاری بڑی دکھی اور مصیبت زدہ ہے۔ مالک مکان نے اس کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ اسے قانونی مدد کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں آپ سے زیادہ موزوں اور مددگار کون ہو سکتا ہے؟ مجھے حرمانوں کی معلومات کی تفصیل تو معلوم نہیں، اسی لیے آپ براہ راست میں نے اسے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ اس کے معاملات کی تفصیل جان لیں۔ اور ہاں، اپنی فیس کے بارے میں فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ چیریٹی کیس نہیں ہے، آپ کی فیس میری انجمن کے اکاؤنٹ سے ادا کی جائے گی۔ ویسے تو مجھے امید ہے کہ آپ ممکنہ حد تک فیس میں رعایت تو کر ہی دیں گے، اور یہ قابل ثواب بھی ہے۔ فقط کیڈی خان۔ میں نے خط ختم کر کے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی حور بانو کو دیکھا۔ وہ واقعی حور شمائل تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی اور اس کی بولتی ہوئی شرمنگی نگاہیں امداد طلب نظروں سے میرے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ بے وقت وہ مجھے اچھی بھی لگی اور مجھے اس پر ترس بھی آیا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور پوچھا، حور بانو، مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ وہ افسردہ لہجے میں بولی، میری قسمت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، قسمت بنانے اور بگاڑنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ پھر میں نے بیگم کیڈی خان کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ نے لکھا ہے کہ آپ کے مالک مکان نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ ایک ٹھنڈی آنکھ بھرتے ہوئے بولی، میں نے عرض کیا نا، میری قسمت خراب ہو گئی ہے۔ پھر اس نے اپنے پرس میں سے ایک نوٹس نکال کر مجھے دکھایا۔ وہ نوٹس مالک مکان رجب علی کی جانب سے حور بانو کو بھیجا گیا تھا، جس کے مطابق حور بانو کو ایک ماہ کے اندر ہی اندر وہ مکان خالی کر دینے کی ہدایت کی گئی۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ رجب علی اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہے؟ اس نوٹس میں مکان خالی کروانے کی وجہ یہی فروخت بتائی گئی ہے، اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ اکثر مکاندار کرایہ داروں سے گھر خانی کروانے کے لیے اس قسم کی چالیں چلتے ہیں، اور بعض اوقات کرایہ بڑھانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حور بانو نے کہا، میرا خیال ہے رجب علی جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مکان فروخت کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں، وہ محض ہم سے مکان خالی کروانا چاہتا ہے، جبکہ پہلے اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب تک چاہیں اس گھر میں رہیں، وہ ہمیں کبھی بے دخل نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ ہم سے کرایہ لے گا۔ لیکن اس نے کچھ عرصے بعد ہی کرایہ کا مطالبہ کیا۔ میں کسی نہ کسی طرح محنت مزدوری کر کے کرایہ کی رقم اس کے ہتھیلی پر رکھتی آ رہی ہوں۔
مگر اب تو وہ ہمیں مکان سے نکالنے پر تلا بیٹھا ہے۔ سنا تھا لوگوں کا خون سفید ہو جاتا ہے، مگر اب اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے۔ اس کا آخری جملہ میں سن کر چونک اٹھا۔ میں نے جلدی سے سوال کیا، کیا مالک مکان رجب علی آپ کا رشتہ دار ہے؟ دیور ہے میرا، پونمناک لہجے میں بولی۔ آپ کا شوہر کہاں ہے؟ حور بانو کے چہرے پر غم و انداز کا طوفان سا آ کر گزر گیا۔ بھرائے بات میں بولی، اگر شجاعت علی زندہ ہوتا نا تو آج میں اپنے 3 معصوم بچوں کے ساتھ اپنے ہی گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے نہیں رہ رہی ہوتی۔ شاید وہ مجھے حیران کر دینے کا ارادہ باندھ کر ہی اپنے گھر سے نکلی تھی۔ میں نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ اپنے ہی گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے کس طرح رہ رہی ہیں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جس گھر کو خالی کروانے کا نوٹس آپ کو ملا تھا وہ آپ کی ملکیت ہے؟ وہ خوفناک لہجے میں بولی، ملکیت تھا، پر اب تو اس کا مالک رجب علی ہے۔ لیکن اس ظالم کو یہ تو سوچنا چاہیے نا کہ اس کی بھابھی 3 پھولوں جیسے بھتیجے بھتیجیاں کس کس در کی خاک جانیں گے۔ ہم کیا پہلے ہی کم دکھی ہیں جو مجھے ستم بھی ڈانے چلا ہے؟ میں نے پوچھا، حور بانو، کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ مکان پہلے آپ کی ملکیت تھا جو بعد ازاں آپ کے دیور علی رجب علی نے آپ سے خریدا؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، خریدنے کے بجائے ہتھیانت زیادہ لفظ مناسب ہوگا۔ پہلے تو مجھے شک تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ جو کچھ پیش آیا ہے اس میں رجب علی کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ میرے شوہر شجاعت علی کی موت کا ذمہ دار بھی ہے۔ جوان بیٹی کے اغوا کا صدمہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ شجاعت علی نے ایمانداری، دیانتداری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے۔ اس سے ایک ایک پائی کے ہیر پیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، کچھ جا کے 1.5 لاکھ روپے کا گبن کر دینا، اور یہ سب کچھ رجب علی کا ہی کیا دھرا تھا۔ اس وقت تک تو میں یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ جیسا فراموش جس تھالی میں کھاتا اسی میں ہی چھید کر ڈالے گا۔ بھائی نے اس کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، اور اس ناجائز بد فطرت کمینہ خصلت شخص نے اسی عظیم بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ حور بانو کا طویل اور بے ربط بیان میں نے اپنے مزاج کے برخلاف بڑی صبر و تحمل سے سنا۔ حالانکہ اس کی الجھی باتوں سے میرے پلے کچھ نہیں پڑا تھا، لیکن میں نے اپنی عادت کے مطابق اسے بیچ میں نہیں ٹوکا، اور اس کی بات مکمل ہونے تک میں خاموش بیٹھے رہا۔ کہنے کہ بادشاہی کی آواز میں درد اس لیے ہے کہ ایک روز اسے درخت سے جدا کر دیا گیا تھا۔ حور بانو کی آواز سن کر میرے دل میں ہمدردی کے جذبات جاگ اٹھے تھے۔ شاید یہ اس کی کیفیت شوہر کی جدائی کے سبب تھی۔ میں نے کہا، خاتون، آپ نے ابھی تک اپنے بارے میں مجھے جو کچھ بھی بتایا نا وہ خاصا گنجلک ہے۔ ان آدھی ادھوری معلومات کی روشنی میں میرے لیے فیصلہ کرنا خاصا دشوار ہے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ آپ مجھے ساری تفصیلات مرحلہ وار بتائیں، جب تک میں آپ کو پیش آئندہ حالات سے پوری طرح آگاہ نہ ہو جاؤں میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے وکیل صاحب، میں آپ کو اپنی دکھ بھری کہانی پوری تفصیل کے ساتھ سناتی ہوں۔ پھر اس نے ٹھہری آواز میں بولنا شروع کیا، اور میں نے رف پیٹ اور قلم کو سنبھال لیا تھا اور پونے نماز سے اس کی داستان سننے لگا۔ میں حور بانو کی طولانی المناک داستان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 60 کی دہائی تک حور بانو کے لیے راوی چینی چین لکھ رہا تھا، مگر جب 70 کے عشرے کا آغاز ہوا تو اس کی جمی جمائی زندگی میں پہلی بار ہلچل ہوئی، اور اس تبدیلی کی وجہ اس کے سسر طیب حسین کا انتقال تھا۔ طیب حسین جب تک زندہ رہا نا اس گھر کا شرازہ قائم دائم رہا۔ حور بانو کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، محبت کرنے والا شوہر اور 3 نہایت تمیزدار اولادیں۔ اس کے بڑی بیٹی کی عمر اس وقت لگ بھگ 12 سال کی تھی۔ فوزیہ سے 2 چھوٹے بیٹے کاشف اور عمران۔ کاشف کی عمر 8 سال اور عمران کی کم و بیش 6 سال تھی۔ طیب کی زندگی میں سبھی لوگ مل جل کر رہتے تھے۔ طیب حسین نے اپنی محنت سے 80 گز کے پلاٹ پر ایک 2 منزلہ مکان تعمیر کروایا۔ اس کی اولادیں بھی 2 ہی تھیں، یعنی بڑا بیٹا شجاعت علی اور چھوٹا بیٹا رجب علی، اور وہ خود بھی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا تھا۔ بیٹوں کے لیے اس نے سر چھپانے کا ٹھکانہ کر کے ان کے ساتھ ان کی شادی بھی کر ڈالی۔ چھوٹے بیٹے رجب علی کی شادی کو بھی 1 سال بھی نہیں ہوا کہ اس کی بیوی شاہدہ پروین حور بانو کے الٹ تنک مزاج اور زبان کی تیز نکلی۔ وہ خوبصورتی میں حور بانو کا پاسنگ بھی نہیں تھی، مگر اپنی دانش میں وہ خود کو بڑی کوئی توپ چیز سمجھتی۔ رجب علی اپنی بیوی شاہدہ کے ساتھ مکان کی زنی منزل پر رہائش پذیر تھا، جبکہ شجاعت علی اپنے بیوی بچوں والدین کے ساتھ بالائی منزل پر رہتا تھا۔ حور بانو چونکہ خوش مزاج اور خدمت کرنے والی عورت تھی، اس لیے طیب حسین اور اس کی بیوی خورشیدہ بیگم بڑی بہو کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے،
اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حرمانو کے 3 بچے بھی تھے اور بوڑھے بڑھیا کی جان ان بچوں میں تھی۔ پھر شاید وہ خود پسند اور نکچڑی عورت تھی، اس لیے بھی ان کی چھوٹی بہو سے زیادہ نہیں بنتی تھی۔ مختصر طور پر یہ کہ طیب حسین کی وفات کے بعد گھر میں ایک فساد اٹھ کھڑا ہوا۔ رجب علی شروع سے ہی شجاعت علی سے جلتا تھا اور موقع بے موقع اس کے لیے اپنی پسندگی کو اظہار کرتا رہتا۔ بس اس کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ والدین شجاعت علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اسے خاص اہمیت نہیں دیتے۔ شجاعت علی رجب علی سے لگ بھگ 15 سال بڑا تھا۔ رجب علی نے کبھی اسے بڑے بھائی کا احترام نہیں دیا، جبکہ اس کے باوجود وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بے انتہا محبت کرتا۔ شجاعت علی ٹریننگ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتا تھا، جبکہ رجب علی نہ تو پڑھ پایا تھا اور نہ ہی کوئی ڈھنگ کا کام سیکھ پایا تھا۔ وہ ایک بسکٹ بنانے والی فیکٹری میں کام کرتا۔ اس شادی کے بعد رجب علی کا رویہ والدین کے ساتھ بھی خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ حرمانو کی بنسبت شاہدہ کو کمتر سمجھتے ہیں، جبکہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ وہ شاہدہ کے مزاج کے پے دیکھتے ہوئے اس بات کرتے ہوئے کتراتے تھے۔ اس ساری صورتحال میں شاہدہ نے بھی شوہر کے خوب کان بھرے اور وہ باپ کے انتقال کے بعد مکان کے بٹوانے پر کمر بستہ ہو گیا۔ شجاعت علی کو چھوٹے بھائی کے عزائم سے دھچکا لگا۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، رجب یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ رجب علی نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں میں اپنا برا بھلا خوب سمجھتا ہوں، تم مجھے کیا رائے دو گے؟ ہاں۔ رجب علی کو کبھی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ بڑے بھائی کو آپ ہی کہہ کر مخاطب کرتا، بھائی کہنا تو بہت دور کی بات تھا۔ تم سننا تو شاید شجاعت علی کے معمول میں بھی داخل تھا، لیکن رجب علی آج جس انداز میں اس سے بات کر رہا تھا اسے سخت ناگوار گزرا۔ شجاعت علی نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، رجب علی تمہارے لہجے نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ امبا جی کی وفات کے بعد آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ بھی ترکی میں ترکی بولا۔ آنکھیں کھل گئی ہیں میری، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب کو چھوڑو تم، رجب علی نے ڈٹائی سے کہا۔ شجاعت علی جلد از جلد مکان کا معاملہ نپٹانے کی کوشش کرو۔ شجاعت علی نے پوچھا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ بولا، میں نے کوئی زیادہ پیچیدہ بات تو نہیں کہہ دی، ہم امبا جی کی 2 ہی اولاد ہیں، ان کی وفات کے بعد سب کچھ ہم دونوں کا ہی تو ہے اور مجھے میرا حصہ چاہیے۔ تم شاید امی جی کو بول رہے ہو، شجاعت علی نے کہا۔ امبا جی کی وفات کے بعد اب ان کی ہر چیز کی مالک و مختار امی جی ہیں اور میں مکان میں سے تمہیں کوئی حصہ کیسے دے سکتا ہوں؟ رجب علی نے بیزاری سے کہا، ہاں یہ ساری باتیں میں نہیں جانتا، جائیداد کے بٹوارے کی پٹی تمہیں شاہدہ نے پڑھائی ہے نا؟ شجاعت علی نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ رجب علی نے بڑے بھائی کو گھورا، شاہدہ کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ بہت خوب، وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا، میں جانتا ہوں تمہاری بیوی شاہدہ کے خلاف امی ابا کے کان بھرتی رہتی تھی۔ رجب علی نے حرمانو کے لیے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس لیے تو وہ ہمیشہ شاہدہ کے خلاف رہیں۔ شجاعت علی نے کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ بہرحال یہ میری غلط فہمی ہے یا خوش فہمی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں اور میری بیوی برے ہیں، تم ہمیں برے ہی رہنے دو، ہم دونوں اب اچھے لوگوں کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں گے۔ کہاں چلے جاؤ گے تم؟ شجاعت علی نے چوک کر پوچھا۔ رجب علی نے کہا، خدا کی دنیا بہت بڑی ہے، تمہیں ہمارے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ پر فکر مند تو وہ ہو چکا تھا۔ رجب علی نے آج جن خیالات کا اظہار کیا تھا نا، ان سے شجاعت علی کو بہت اذیت پہنچی۔ اس نے رات میں اپنی والدہ خورشید بیگم سے ذکر کیا، وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ وہ شوہر کی جدائی کے صدمے کو بھی پوری طرح برداشت نہیں کر پائی تھیں کہ اب ایک نیا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے بھی اپنی رجب علی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر رجب علی کی سوئی تو ایک ہی جگہ اٹک کر رہ گئی تھی۔ 2 ماہ تک دونوں بھائیوں میں سرد جنگ جاری رہی۔ خورشید بیگم بھی رجب علی کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئیں۔ تیسرے ہی مہینے رجب علی اور اس کی بیوی اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے۔ شاہدہ نے لڑائی جھگڑا شروع کر ڈالا اور رجب علی نے کسی پراپرٹی ڈیلر سے مکان کی فروخت کی بات کر لی اور وہ آئے روز کسی نہ کسی گاہک کو لے کر آن پہنچتا۔ اس ساری صورتحال اور بھائیوں کی نا اتفاقی نے خورشید بیگم کو ایسا دلی صدمہ دیا کہ وہ 1 ماہ کے اندر ہی اندر اپنے شوہر سے گلے جا ملی۔ طیب حسین کی موت کے بعد اب پیدا ہونے والی خانگی مسائل کو خورشید بیگم کی موت نے حل کر ڈالا۔ اتنا رجب علی کی خواہش کی تکمیل آسان ہو گئی۔ اب شجاعت علی کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔
مجھے اس حد تک چھوٹے بھائی کو ایک ساتھ رہنے کے فوائد اور الگ الگ رہنے کے نقصانات کے بارے میں نجیب و فریب سمجھا سکتا تھا، سمجھا چکا، مگر رجب علی اب ہر حال میں اپنا حصہ لے کر علیحدہ ہو جانا چاہتا تھا۔ بحالت مجبوری 2-3 پراپرٹی ایجنٹ سے مکان کی قیمت کا اندازہ لگوایا گیا، جو کم و بیش 3 لاکھ تھی۔ واضح رہے کہ یہ قیمت 1970 عیسوی کی ہے۔ آج کل تو 80 گز پر بنے ہوئے 2 منزلہ مکان کی قیمت 8 لاکھ سے کیا ہی کم ہوگی، اور ممکن ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہو۔ شجاعت علی نے ایک دانشمندانہ فیصلہ یہ کیا کہ باپ کی میراث کو فروخت کرنے کے بجائے اپنے نام ٹرانسفر کروا لیا، اور اس سلسلے میں ایک وکیل کے تمسک سے قانونی دستاویز تیار کیے گئے۔ اب اس 2 منزلہ مکان کا مالک و مختار کل شجاعت علی تھا۔ رجب علی کو اس کے حصے کے 1.5 لاکھ روپے شجاعت علی نے اپنے پاس سے وکیل کی موجودگی میں ادا کیے، اور اس کے پکے ثبوت کے لیے باقاعدہ اسٹمپ پیپر پر تحریر کیا گیا۔ خوش قسمتی سے اس ماہ شجاعت علی کی 1 لاکھ روپے کی کمیٹی نکلی تھی، باقی رقم دفتر سے قرض لی گئی تھی۔ رجب علی اور شاہدہ کے جانے کے بعد شجاعت علی نے مکان کی زرعی منزل کرائے پر اٹھا دی۔ اس طرح ان کی آمدنی میں 600 روپے ماہوار کا اضافہ بھی ہو گیا۔ چنانچہ دفتر میں قرض کے سلسلے میں جو ہر ماہ 1,000 روپے کٹتے تھے نا، اب ان کی وجہ سے پیدا ہو جانے والا معاشی خلا بڑی حد تک پر ہو گیا۔ پھر 15 ماہ تک دونوں ہی بھائیوں کے بیچ کوئی رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ شجاعت علی اس کے پتے ٹھکانے سے واقف تھا، اور نہ ہی وہ جی جانتا تھا کہ رجب علی علیحدہ ہونے کے بعد اب کر کیا رہا ہے۔ ہاں، البتہ رجب علی اگر چاہتا تو وہ اپنے بھائی سے ملنے آ سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اچانک 1.5 سال کے بعد شجاعت علی کو رجب علی کے بارے میں تشویشناک خبریں معلوم ہونے لگیں۔ وہ ان دنوں بڑی کمرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا تھا۔ شجاعت علی کے خون نے جوش مارا، اس نے چھوٹے بھائی کا کھوج نکال ڈالا۔ اس دوران میں رجب علی نے بہت ٹھوکریں کھائی تھیں اور تلخ تجربات سے دوچار ہوا۔ بھائی سے علیحدہ ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی شاہدہ کو لے کر کورنگی چلا گیا اور سسرال کے قریبی کرائے کے ایک مکان میں رہنے لگا۔ اپنے حصے کے 1.5 لاکھ روپے اس نے ایک کنسٹرکشن کے کاروبار میں لگا دیے۔ وہ عبد المنان نامی ایک سسرالی رشتے دار کے ساتھ مل کر چھوٹے موٹے تعمیراتی ٹھیکے لینے لگا۔ دوسری طرف عبد المنان ایک کائن شخص تھا، جبکہ رجب علی ایک نا تجربے کار انسان۔ 1 سال کے اندر ہی اندر رجب علی کے 1.5 لاکھ روپے ڈوب گئے۔ رجب علی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ عبد المنان نے کوئی 420 کی ہے۔ وہ طبی زبان میں اس کا اظہار بھی کرنے لگا۔ نتیجے میں اس کے گھر میں آئے روز جھگڑے ہونے لگے۔ شاہدہ اپنے میکے والوں کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ رجب علی عقل مزاج تو تھا ہی، جواب میں اس نے بھی 1-2 بار شاہدہ کی پٹائی کر ڈالی۔ بس پھر کیا تھا، شاہدہ کا پورا خاندان رجب علی کے خلاف ہو گیا۔ خود شاہدہ نے بھی طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے جیسے شکی اور پس ذہن کے ساتھ انسان کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہ سکتی۔ رجب علی نے کہا، تو میرا شک بلا وجہ نہیں ہے شاہدہ، پھر کیا وجہ ہے تمہارے شک کی؟ دیکھو، تمہارا ماموں عبد المنان کنسٹرکشن کے کام میں سال سے ہے، ابھی اسے نقصان نہیں ہوا، اور دیکھو میرا سرمایہ کیوں ڈوب گیا۔ شاہدہ نے کہا، کاروبار میں نفع نقصان تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ بات تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ماموں کو کبھی گھاٹا نہیں ہوا؟ رجب علی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں مانتا ہوں کہ کاروبار میں ہمیشہ فائدہ نہیں ہوتا، کبھی تھوڑا بہت نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم دونوں اس کام میں شراکت دار تھے، تو رقم صرف میری ہی کیوں ڈوبی؟ اس نقصان میں سے تمہارے ماموں کو بھی تو حصے دار ہونا چاہیے تھا نا۔ تمہارا نقصان اس لیے ہوا کہ تم اناڑی تھے، تو گویا تمہارے ماموں کھلاڑی تھے، اور انہوں نے ایک مشق کھلاڑی کی طرح مجھے اناڑی کو ناک آؤٹ کر دیا۔ اب کی شاہدہ غصے کے عالم میں پھنکاری، خبردار، جو میرے ماموں کے بارے میں نا ایسے گھٹیا الفاظ استعمال بھی کیے۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے۔ میں نے دنیا میں کوئی ایسا ماموں نہیں دیکھا جو اپنی بانجی کے گھر کا دشمن ہو جائے۔ تم نے دنیا دیکھی کتنی ہے، جتنی بھی دیکھی ہے نا، اسی تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ شاہدہ نے تیوری چڑھا کر کہا، میرے ماموں نے تمہارے ساتھ فراڈ کیا کیا ہے؟ ہاں، وہ میرے دشمن ہیں، ہم سب بہت برے لوگ ہیں، پھر تم مجھ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ شاہدہ نے ڈھکے چھپے نہیں بلکہ بالکل واضح الفاظ میں طلاق کا مطالبہ کر ڈالا تھا۔ رجب علی کو توقع نہیں تھی کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ اس نے الجھن آمیز اور ناراضگی بھرے لہجے میں کہا، شاہدہ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ رجب علی نے پوچھا، کیا تم واقعی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ شاہدہ نے کاٹتا لہجے میں چوٹ کی،
جو شخص کمزور عورت پر ہاتھ اٹھائے نا وہ مرد نہیں ہوتا، اور تم کئی بار مجھے زد و کوب کر چکے ہو، اور میں تم جیسے مرد کہلانے والے ایک جڑے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ دیکھو تم اب بات کو خام خواہ بڑھا رہی ہو۔ شہزادہ نے تلخ لہجے میں کہا، ہاں میں بڑھا رہی ہوں بات کو، بات تم نے بڑھائی ہے رجب علی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم ماموں عبد المنان پر اتنا گھناؤنا الزام لگاؤ گے۔ میں تمہاری وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، تم نے تو پورے خاندان میں میری ناک کٹوا دی ہے۔ پھر شاہدہ وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ رجب علی نے بڑے بھائی کو اور محمود آباد والے گھر کو محض شاہدہ کی باتوں میں ہی تو آ کر چھوڑا تھا۔ وہ دن رات اسے اپنا حق لینے کے لیے اکساتی رہتی، اور رجب علی کو پچھتاوا محسوس ہوتا۔ وہ اچھی طرح سے یہ بات جانتا تھا کہ عبد المنان نے دھوکہ دہی سے اس کی رقم کو ہڑپ کیا تھا، لیکن وہ اتنا بے بس نہیں تھا کہ اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ شاہدہ کو اس نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اب اس کی زبان پر طلاق کا لفظ جم کر رہ گیا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے طلاق کا مطالبہ دہراتی۔ آخرکار رجب علی نے شاہدہ کو آزاد کر ہی ڈالا۔ کچھ ہی عرصے بعد شاہدہ نے ایک اور دولت مند سے شادی کر لی۔ بعد ازاں رجب کو یہ معلوم ہوا کہ شاہدہ نے اس آب ثروت شخص سے شادی کرنے کے لیے 69 لاکھ لے لی تھی۔ رجب علی واپس شجاعت کے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن وہ بڑے بھائی کے ساتھ جو سلوک کر کے گیا تھا نا، اس نے رجب علی کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں۔ وہ اپنے کیے پر نادم تھا اور اب دری کی زندگی کو گزار رہا تھا کہ شجاعت علی کو اس کے حالات کی خبر ہو گئی۔ رجب علی لاکھ کمینہ فطرت صحیح، لیکن اس وقت وہ واقعی مصیبت زدہ تھا، اور شجاعت علی کو اس پر رحم آ گیا۔ وہ ایک عظیم انسان تھا، اسی لیے اس مصیبت زدہ فراڈ کے لیے اپنے دل میں وہ ایک نرم گوشہ رکھتا تھا۔ رجب علی تو پھر بھی اس کا سگا بھائی تھا، لیکن اس نے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنی بیوی حور بانو سے مشورہ کرنا اس سارے معاملے میں بہتر سمجھا تھا۔ اس نے رجب علی کے بارے میں تمام تر تفصیلات بتانے کے بعد پوچھا، کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں حور بانو؟ ادھر رجب علی کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سمندر دل عورت کا جواب بڑا ہی لاجواب تھا۔ حور بانو نے ٹیڑھے لہجے میں کہا، وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ دونوں کی رگوں میں ایک ہی باپ کا خون گردش کر رہا ہے، لاٹھی مارنے سے پانی نہیں بچھڑتا۔ اگر رجب علی اس وقت ہماری مدد کا مستحق ہے تو ہمیں اس کی مدد کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ شجاعت علی کے سینے سے ایک مطمئن بھری سانس نکلی۔ اس نے کہا، تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا حور بانو۔ آپ سوچ کیا رہے تھے؟ کیا میں مخالفت کروں گی؟ نہیں، لیکن آپ مجھ سے ذکر کیا مگر بھی رجب علی کو گھر لے آتے نا تو میں کوئی اعتراض نہیں کرتی۔ حور بانو نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، میرا ایمان تو یہ کہ آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے نا وہ سوچ سمجھ کر ہی اٹھائیں گے، اور اس میں ہماری کوئی اجتماعی بہتری پوشیدہ ہوگی۔ حور بانو جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اس کا دل تھا۔ اس کی خوبصورت اور سیرت میں ذرا برابر نقصان نہیں تھا، تضاد نہیں تھا۔ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ شجاعت علی دنیا کا خوش قسمت ترین شخص تھا۔ بہرحال رجب علی کو واپس محمود آباد لانے کے لیے وہ فیصلہ لے چکا تو اس بات پر غور و فکر کرنے لگا کہ وہ ابھرے گا کہاں۔ مکان کی زرعی منزل تو کرائے پر اٹھی ہوئی تھی اور بالائی منزل پر 5 افراد 2 کمروں میں گزارا کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا۔ حور بانو نے کہا، جب امی جی یعنی کہ اس کی ساس خورشید بیگم حیات تھی بھی تو ہم گزارا کرتے ہی تھے نا، رجب علی کے آنے سے کیا مشکل آ جائے گی؟ شجاعت علی نے کہا، امی کی بات دوسری تھی، وہ تو اکثر اوقات کاشف اور عمران کے ساتھ ہی سو جاتی ہیں۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فوزیہ میٹرک میں جا چکی ہے اور اسے راتوں کو دیر تک پڑھنا ہوتا ہے، اور دوسرے بچے بھی پڑھتے ہیں، تو کیا ہوا، رجب علی ڈرائنگ روم میں سو جایا کرے گا؟ شجاعت علی نے کہا، ہاں سر دست تو یہی کرنا پڑے گا، لیکن میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ مکانداروں کو مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دوں۔ حور بانو نے جلدی سے کہا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جیسے تیسے گزارا کر لیں گے، خام خواہ آپ لگی بندی آمدنی کو نہیں چڑھیں، آپ کی تنخواہ میں سے پہلے ہی 1000 روپے کٹ جاتے ہیں۔ شجاعت علی نے کہا، حور بانو اچھی طرح سوچ لو، کہیں بعد میں تمہیں کوئی شکایت پیدا نہیں ہو جائے۔ اس نے کہا، ایسا نہیں ہوگا، آپ مطمئن ہو جائیں۔ اور شجاعت علی واقعی مطمئن ہو گیا اور رجب علی کو گھر لے آیا۔ شجاعت علی نے کوشش کر کے اسے اپنی ہی دفتر میں ملازمت بھی دلوا دی۔ کام آؤٹ ڈور کلرک سے ہی ملتا جلتا تھا، اس سے زیادہ بہتر نوکری اسے مل بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی تنخواہ بھی تو 1500 روپے تھی۔ بدفطرت انسان کو شرافت کی زندگی زیادہ راس نہیں آتی، اور جب پیٹ بھر کر کھانا اور گھر کا آرام سکون میسر ہو
تو رجب علی کا فطری پن یعنی کہ کمینہ پن اود آیا۔ بڑے بھائی کے حسن سلوک کے پیش نظر اس نے اپنے اندر مصنوعی علمی پیدا کر لی۔ وہ تم سے آپ پر آ گیا تھا اور بھائی کا احترام بھی کرنے لگا، مگر یہ سب کچھ کسی ڈرامے سے کم نہیں تھا۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا جیسے اب اسے عقل آ گئی ہے، جبکہ در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پہلے وہ برا محل اسے برا بھلا کہا کرتا، اور اب وہ میٹھی چھری کا روپ نہار چکا تھا، اور یہ میٹھی چھری اب اپنے بڑے بھائی کی جڑیں کاٹنے کے لیے منصوبہ سازی میں مصروف رہتی۔ ایک روز رجب علی نے شجاعت علی سے کہا، بھائی صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو میری وجہ سے پریشانی کا سامنا لگا رہتا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نچلی منزل پر شفٹ ہو جاؤں؟ نچلی منزل پر؟ مگر وہاں تو کرایہ دار رہتے ہیں۔ رجب علی نے محبت آمیز لہجے میں کہا، تو کیا ہوا، آپ ان سے مکان خالی کروا لیں، وہی کرایہ میں آپ کو دے دیا کروں گا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ شجاعت علی نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا، کیا میں تم سے کرایہ لیتا ہوا اچھا لگوں گا؟ کیا فرق پڑتا ہے بھائی صاحب، جب ہمارے پیسے کوئی الگ تھوڑے ہی نہ ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے بارے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ وہ کیا بھائی صاحب؟ کیا ساری عمر تم یوں ہی تنہا رہو گے؟ شجاعت علی نے میٹھی ناراضگی سے چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنی کمائی کو بچا کر رکھو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ بچوں پر خرچ کر دیتے ہو، وہ جمع کرو جوڑو تاکہ تمہارا گھر دوبارہ بسانے کا سوچا جا سکے۔ وہ بیزاری سے بولا، اس بارے میں آپ ہی سوچے تو اچھا ہے، میں نے تو شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جہاں تک بچوں پر پیسے خرچ کرنے کا تعلق ہے نا، تو آپ کے بچے میرے بھی تو بچے ہیں، پھر میں آپ ہی کے گھر میں کھاتا پیتا بھی تو ہوں۔ رجب علی، شجاعت علی نے شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے ان خیالات سے دکھ پہنچا ہے، تم یہ کھانے پینے کا حساب کہاں سے لے بیٹھے ہو؟ رجب علی نے دامت بھرے انداز میں کہا، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کو میری باتوں سے تکلیف پہنچی ہے، ویسے تو میری تجویز کے بارے میں سوچیے گا ضرور، چاہے مجھ سے کمی کرایہ کیوں نہ لے لیں۔ شجاعت علی اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن رجب علی خاموش بیٹھنے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے بھائی کو تمام برباد کر کے سب کچھ عطیہ لینے کا پروگرام بنائے بیٹھا تھا، اور قدم قدم پر خوش اسلوبی سے وہ اپنے ان معاملات کو آگے بڑھا رہا تھا۔ بظاہر یقین نہیں آتا تھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف اس حد تک جا سکتا ہے، لیکن جب انسان کا خون سفید ہو جائے تو وہ ہر حد کو پھلانگ سکتا ہے۔ اب رجب علی نے اپنی بھابھی سے اکثر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ زرعی منزل پر کرایہ دار کی حیثیت سے منتقل ہونا چاہتا ہے، جہاں وہ جگہ چھوڑنے سے پہلے اپنی بیوی شاہدہ کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت تھی، یہ ملائی منزل 6 افراد کے لیے خاصی تنگ پڑ رہی تھی، کیونکہ بچے بھی اب بڑے ہونے لگے تھے۔ چنانچہ رجب علی کے اصرار اور حقیقت پسندی کے پیش نظر شجاعت علی نے کرایہ داروں سے مکان خالی کروا کے رجب علی کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ شجاعت علی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب رجب علی نے بذات اصرار 400 روپے ماہوار بطور کرایہ دینا اسے شروع کر دیے، ایک محاذ پر قدم جمانے کے بعد اب اس نے دوسرے محاذ پر تب آزمائی شروع کر دی۔ شجاعت علی رینٹنگ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اسے کیش کے معاملات کو بھی دیکھنا پڑتا، بینک سے رقم نکلوانا اور جمع کروانا بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی۔ دفتر میں تمام ملازمین کو ماہانہ تنخواہیں یکمشت دی جاتی تھیں، دیگر پارٹیوں کو بھی اسی دن ادائیگی کی جاتی۔ چونکہ 1 تاریخ کو بینک میں رش بہت زیادہ ہوتا تھا، اس لیے ایک روز پہلے ہی بینک سے رقم نکلوائی جاتی، اور یہ بات کمپنی کے چند افراد کو بھی معلوم تھی۔ وہ رقم شجاعت علی بینک سے لے کر آتا، اس لیے رجب علی کو بھی اس بات سے واقفیت ہو گئی، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے کی رقم ایک روز کے لیے اس کے بھائی کی الماری میں محفوظ رہتی ہے، تو اس کے شیطانی ذہن نے فی الفور ایک منصوبہ ترتیب ڈالا۔ رجب علی کے لیے اب یہ رقم اڑا لینا مشکل ضرور تھا، لیکن ناممکن نہیں، بس اسے مناسب موقع کا انتظار تھا، اور پھر 1 ماہ کے اندر ہی اندر اسے یہ سنہری موقع ہاتھ بھی آ گیا۔ اس نے بڑی صفائی سے 1.5 لاکھ روپے کی رقم پر ہاتھ صاف کر ڈالا تھا۔ دوسری صبح 1 تاریخ کو جب شجاعت علی اپنی الماری کھولی تو تجوری والا کھانا خالی اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اگرچہ ایسا واقعہ پہلی مرتبہ پیش آیا تھا اور شجاعت علی کا کردار بھی بے داغ تھا، لیکن 1.5 لاکھ کی رقم کوئی معمولی رقم نہیں تھی، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمپنی نے اسے غمن کے کیس میں تھانے بھجوا دیا۔ وہ اپنی صفائی میں بڑی بڑی قسمیں کھاتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ 1 تاریخ کو اس نے اپنے ہاتھوں سے الماری کھولی تھی
اور یہ بات اس کے خلاف جاتی۔ اب اگر کسی نے اس کے پیچھے یہ رقم چرائی ہوتی تو الماری کا تالا تو ٹوٹا ہوا ملتا نا۔ شجاعت علی کا بے داغ کردار داغدار ہو چکا تھا۔ پولیس نے اسے رقم کے بارے میں اگلوانے کے لیے خاصا تشدد بھی کیا، لیکن انہیں اپنے اس مقصد میں کامیابی نہیں ملی۔ چنانچہ یہ کیس عدالت میں پہنچ گیا اور شجاعت علی کو جیل کسٹڈی میں بھیج دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ رجب علی کو ملازمت سے بھی نکال دیا گیا۔ حرمانوں پر تو جیسے اس وقت قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن مگر و فریب کا پتلا رجب علی بڑی ہمدردی اور درد مندی سے اپنی بھابھی کی اشک جوئی میں لگا دیتا۔ اس نے کہا، پریشان نہ ہو بھابھی، میں نے کل ایک بہت مشہور وکیل سے بات کی تھی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حرمانوں نے رکت عامل لہجے میں کہا، شجاعت ایسا نہیں کر سکتے، ان کے خلاف کوئی گہری سازش کی گئی ہے۔ رجب علی نے پورے یقین انداز میں کہا، مجھے خود بھائی صاحب کی بے گناہی کا یقین ہے بھابھی جان، اور میں پوری کوشش بھی کر رہا ہوں، لیکن کیا؟ حرمانوں نے جلدی سے پوچھا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے نا بھابھی کہ بڑے وکیلوں کی فیسیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور آپ تو جانتی ہیں کہ میرے پاس… ارے تم اس کی فکر نہیں کرو رجب، حرمانوں نے فلفوس کی بات کاٹی، پیسوں کا انتظام میں کر دوں گی۔ وکیل کی آڑ میں اب رجب علی اپنی بھابھی سے گائے بغیر چھٹی بڑی رقمیں ہتھیانے لگا۔ اس نے میز خانہ پوری کے لیے ایک بوندے سے وکیل کی خدمات بھی حاصل کر رکھی تھیں، جس نے 6 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی باقاعدہ کوئی کارروائی نہیں کی، اور محض اس نے تاریخوں پر تاریخیں لینے پر ہی اکتفا کیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے شجاعت علی کی رہائی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں، اور رجب علی بھی تو یہی چاہتا تھا۔ وہ بھائی کو جیل میں رکھ کر اس کے گھر پر اپنا قبضہ مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ رجب علی نے اگلا انتہائی خطرناک قدم اٹھایا۔ اگر اس میں ذرا برابر بھی غلط ہوتی نا تو یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ واقعی کوئی محض شخص ایسی نیچ حرکت کر سکتا ہے؟ بھائی کی اولاد اپنی اولاد ہوتی ہے، اور کوئی اپنی اولاد کو اغوا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن جب آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن جائے اور دماغ میں کچرا بھر جائے تو پھر سوچ کے پاکیزگی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ آلودہ سوچ رکھنے والے ذہن سے بھلا کیسی توقع؟ رجب علی نے بھی درپردہ نہیں تو کرائے کے گنڈوں کی مدد سے شجاعت علی کی بیٹی فوزیہ کو اغوا کروایا، اور جب فوزیہ اسکول سے مقررہ وقت پر گھر نہیں پہنچی تو حرمانوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ شام تک اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ اب فوزیہ کی تمام تر سہیلیوں کے گھر فون کر کے معلوم کر لیا گیا، مگر اس کا کہیں بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ تلاش کے سلسلے میں رجب علی بھی کافی تگ و دو کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ اسی کا ہی کیا دھرا ہے۔ وہ جاتی سردیوں کے دن تھے، اسی لیے رات بھی جلدی ہو جاتی۔ حرمانوں سمجھی شاید فوزیہ کی کوئی اطلاع ہوگی، کیونکہ 9 بجے کے قریب اچانک فون کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے جھٹ سے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، فوزیہ کا کچھ پتہ چلا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ایک بھاری بھرکم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ فوزیہ ہمارے پاس ہے۔ کون ہو تم؟ وہ تیز آواز میں چلائی۔ میں تمہیں نہیں جانتی، تم کیوں فوزیہ کو لے کر گئے ہو؟ بھاری بھرکم کم اجنبی آواز دوبارہ ابھری۔ میں نے تمہیں سوالات کے جواب دینے کے لیے فون نہیں کیا، غور سے سنو میری بات۔ حرمانوں ہمتن گوش ہو گئی۔ اس میں ریسیور میں کہا گیا، اگر تم چاہتی ہو نا کہ تمہاری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو فوری طور پر ہمارا مطالبہ پورا کر دو۔ چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ فوزیہ کی باعزت بھری زندہ سلامت واپسی کی قیمت۔ حرمانوں نے جلدی سے کہا، دیکھو اگر تم نے فوزیہ کو کوئی بڑی رقم حاصل کرنے کے لیے اغوا کیا ہے تو تمہاری توقع پوری نہیں ہوگی۔ ہم پہلے ایک بہت بڑی مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، اور میرا شوہر جیل میں ہے۔ میں تمہارے شوہر کے حالات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو اپنی بیٹی کو زندہ نہیں دیکھ سکو گی، اور ہم مارنے سے پہلے اس کی عزت۔ حرمانوں تڑپ اٹھی۔ خدارا فوزیہ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ یہ سن کر ہی اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ مجھے بتاؤ تمہیں کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ آگے سے اتفاق لہجے میں کہا گیا، 3 لاکھ۔ اوہ، میں اتنی بڑی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتی۔ حرمانوں کا جملہ ختم ہوا ہی تھا کہ ریسیور میں فوزیہ کی چیخ سنائی دی۔ اس نے کہا، امی یہ بہت ظالم لوگ ہیں، خدا کے لیے آپ مجھے ان کے چنگل سے چھڑا لیں۔ اس نے کہا، میری بچی تم خیریت سے تو ہو نا؟ ابھی تک تو خیریت ہی ہے، فوزیہ کے بجائے اس بھاری بھرکم آواز میں کہا گیا۔ لیکن اگر تم نے ہمارا مطالبہ پورا نہ کیا تو پھر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس دھمکی نے حرمانوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ وہ کپ کپاہٹ آمیز لہجے میں بولی، تمہارا مطالبہ میری پہنچ سے بہت زیادہ ہے، اچھی طرح سوچ لو۔ میں ٹھیک 15 منٹ کے بعد دوبارہ فون کروں گا۔
उस शख्स ने शफाक लहजे में कहा। और हाँ, अगर पुलिस को इस बारे में बताने की कुछ कोशिश की ना तुमने, तो फिर तो तुम्हें फौजिया की लाश ही मिलेगी, और वो भी नोची खिसोटी हुई। ये सुनकर फौजिया पूरे वजूद से कांप उठी। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसने एक और रूह फर्जा इंकशाफ किया। और हाँ, मेरा एक आदमी तुम्हारे घर की निगरानी भी कर रहा है। अगर तुमने मेरी ताकीद के खिलाफ कोई भी हरकत की तो। उनके साथ ही रिसीवर रख दिया गया और वानो फूट फूट कर रोने लगी। रजब अली उस वक्त उसके पास ही मौजूद था। वो बड़ी फनकाराना अंदाज में अपनी प्यारी भाभी की दिलजोई कर रहा था। हुलमानो ने अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू को खुशक करते हुए कहा, रजब अली अब क्या होगा? मैं 3 लाख रुपया कहाँ से लाऊं? रजब अली ने खोखली तसल्ली देते हुए कहा, भाभी आप परेशान ना हो, अल्लाह ना कोई वसीला बना ही देगा। हुलमानो के हाथ से जब्त का बंधन टूट गया। क्या वसीला बना देगा? तुम्हारा भाई जेल में है, मैं अपने जेवरात बेचकर तुम्हें दे चुकी हूँ, अब मेरे पास बचा ही क्या है? और वो मुर्दा शख्स पूरे 3 लाख का मुतालबा कर रहा है। क्या अल्लाह देख नहीं रहा कि हम पहले ही किस किस्म के हालात से दो चार हैं, और अब ऊपर से एक नई मुसीबत डाल दी गई है। रजब अली के तो दिल में मुसरत के लड्डू फूट रहे थे, लेकिन वो बज़ाहिर इंतहाई संजीदगी से कह रहा था, कोई पत्थर दिल शख्स ही ऐसा कर सकता है। भाभी, अल्लाह के अहकाम में कोई ना कोई मसलियत पोशीदा होती है, आप सब्र से काम लें। वो रुंधी आवाज़ में बोली, नहीं होता सब्र मुझसे, मेरी जवान बेटी उन वेश्यों के कब्जे में है, उसकी इज्जत महफूज है ना ही जिंदगी। ए खुदा, मुझे मौत दे दे इसी जिंदगी से तू। रजब अली ने हुरबानों को शानों से थाम कर कुर्सी पर बिठाया, फिर बोला, अब उस मनूस का फ़ोन आया तो मैं खुद बात करूँगा। अभी उनमें ये बातें हो ही रही थीं, ये फ़ोन की घंटी फिर बज उठी। उस बार रजब अली ने फौरी तौर पर रिसीवर उठाया। उसने कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। दूसरी तरफ की माँ सुनते ही रजब अली ने सख्त लहजे में कहा, तुम एक माँ को दुखी करके खुदा के अज़ाब को दावत दे रहे हो। दूसरी जानिब से कहका लगाने के बाद कहा गया, बहुत खूब भाई, बहुत खूब, अंदाज बड़ी अच्छी अदाकारी कर रहे हो। और मानो तो सिर्फ वही सुन रही थी ना जो रजब अली कह रहा था। दूसरी तरफ की बातें उसके कानों तक पहुंच ही नहीं सकती थी। रजब अली ने संजीदा भरे लहजे में कहा, ज़रा मेरी बच्ची से बात कराओ। ये सब सोची समझी ड्रामेबाजी थी, सब कुछ पहले ही तय हो चुका था। उसके बाद दूसरी जानिब से फौजिया की आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत सहमी हुई थी। रजब अली ने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, बेटी तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा चाचू भी जिंदा है, और मैं तुम्हें कभी भी कोई जालिम हवा छूने नहीं दूंगा। उन्होंने तुम्हें मारा पीटा तो नहीं? वो जैनवाज ने कहा, नहीं मारा तो नहीं है चाचू, लेकिन हाँ मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है। इनके खौफनाक चेहरे मेरी रूह को फना कर रहे हैं। रजब अली ने हौसला अफजा लहजे में कहा, तुम मेरी बहुत ही बहादुर बच्ची हो, मैं जल्दी तुम्हें छुड़ा लूँगा, ठीक है? फौजिया ने कहा, ठीक है। उसके बाद उसे रिसीवर छीन लिया गया। शायद उसे दूसरे कमरे में लेकर चले गए थे। रिश्तेदार प्रोग्राम के तहत फ़ोन बंद कर दिया गया, लेकिन रजब अली हुरमानों को सुनाने के लिए यकतरफा गुफ्तगू करता रहा। उसने फ़ोन को कान से लगाए रखा। उसने मसरत आमेज़ अंदाज में कहा, 3 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हैं, हमारी हैसियत को देखते हुए कुछ तो रियायत कर दो। वो थोड़ी देर तक दूसरी जानिब ये बात सुनने की अदाकारी करता रहा। फिर बोला, नहीं, 2 लाख भी मुहैया करना हमारे बस में नहीं। तुम रकम जितनी भी कम करोगे, खुदा के कहर से इतना ही महफूज रहोगे। चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद उसने कहा, अगर अब तुम रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देख रहे हो तो किसी करोड़पति दौलतमंद को अगवा करो। एक बस उन लाचार माँ के दिल को क्यों खिलौना बनाते हो? तुम्हारी कोई बहन या बेटी नहीं है? ज़रा सोचो अगर उन्हें। उसने दाने से जुमला अधूरा छोड़ दिया। ज़रा तौक़ुफ़ के बाद कहा, बड़े भाई मुझे गालियाँ क्यों दे रहे हो? सच हमेशा कड़वा होता है। अपनी बहन और बेटी की बारी आई तो तुम्हारी गैरत ने बहुत जोश मारा है। कुछ दिन के बाद उसने सर को हिलाते हुए, चलो ठीक है, 1.5 लाख रुपए ही सही, लेकिन तुम हमें कुछ मोहलत तो दो। एक लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोला, नहीं, मैं ये मोहलत रकम का इंतज़ाम करने के लिए ही तो ले रहा हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, हम पुलिस के पास हरगिज़ नहीं जाएंगे। मैंने तुमने खुद ही बताया था कि तुम्हारा कोई आदमी इस घर की निगरानी भी कर रहा है। उसने थोड़ी ही देर सुनने की अदाकारी की, फिर बोला, हाँ 1 दिन काफ़ी है। फिर पूछा, रकम को कहाँ पहुँचाना है? अच्छा, वो बाद में बताओगे? ठीक है, पर देखो कोई गड़बड़ नहीं करना और हमारी बच्ची को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचे। हाँ ठीक है, तुम सुबह 7 बजे फ़ोन करना। जब रजब अली ने फ़ोन रखा और टूटी हुई निगाहों से भाभी को देखने लगा।
حوربانو نے تشویشناک انداز میں کہا، رجب علی یہ تم نے کیسا وعدہ کر لیا ہے؟ 1.5 لاکھ روپیہ کہاں سے آئیں گے بھلا؟ رجب علی نے ڈھال سے آواز میں کہا، اس سے کم میں وہ کسی طرح راضی نہیں ہو رہا تھا بھابھی، لیکن 1.5 لاکھ روپے کا بندوبست ایک دن میں بھلا کس طرح ہو سکے گا؟ حوربانو کا لہجہ الجھن کے جالوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم نے یہ وعدہ کیسے کر لیا ہے؟ عزت بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا بھابھی۔ وہ بھلے آواز میں بولا، فوزیہ میری بھی بیٹی ہے، میں کہیں سے بھی رقم مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہاں سے لاؤ گے تم یہ رقم؟ ہے ایک جاننے والا سود پر قرض دیتا ہے، رجب علی نے نظریں جھکا کر بتایا، کل اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ حوربانو نے کہا، لیکن سود تو حرام ہوتا ہے نا؟ ہاں سود حرام ہے، اور یہ بات میں بھی جانتا ہوں، رجب علی نے کمزور سے لہجے میں کہا، لیکن زندگی کو بچانے کے لیے حرام بھی تو حلال ہو جاتا ہے، اور یہاں صرف زندگی ہی نہیں بلکہ عزت بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ حوربانو نے پوچھا، لیکن یہ رقم واپس کیسے ہوگی؟ پھر ہر ماہ باقاعدگی سے سود بھی تو دینا پڑے گا نا؟ میں نے سن رکھا ہے کہ سود وصول کرنے والے مقررہ دروازہ کٹکھٹانے پہنچ جاتے ہیں اور رقم وصول کرنے کے لیے غیر قانونی ہتھ کنڈے بھی آزماتے ہیں۔ رجب علی نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، بھابھی یہ سب بات کی باتیں ہیں، فی الحال تو جو آفت پڑی ہے ان سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ پیشانی کو سلاتے ہوئے بولی، دیکھو میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تم جو مناسب سمجھتے ہو وہ کر لو۔ وہ احسان مند انداز میں بولا، مجھے خوشی ہے کہ آپ مجھ پر بلیو کرتی ہیں، میں جو بھی کروں گا اس گھر کے مفادات کی خاطر ہی کروں گا، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ حوربانو کی آنکھوں میں نمی اتری، تم اس مصیبت کے وقت میں میرا بھرپور ساتھ دے رہے ہو۔ رجب علی نے کہا، کیوں شرمندہ کرتی ہیں مجھے؟ پھر دل میں کہا، تمہیں کیا معلوم، یہ مصیبت تو میں نے ہی تم پر نازل کی ہے۔ پھر زبان سے بولا، مصیبت کے بعد اپنے ہی تو کام آتے ہیں نا بھابھی جان۔ وہ تشکر آمیز انداز میں بولی، تم بہت اچھے ہو۔ رجب علی موضوع بدلتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ بھائی صاحب کو بھی اس واقعے کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ وہ خوفزدہ انداز میں بولی، نہیں نہیں، یہ غضب بھولے سے بھی نہیں کرنا رجب علی۔ رجب علی نے کہا، بھابھی وہ بھی آخر فوزیہ کے بھائی ہیں، باپ ہیں، ہر بات ان کے علم میں بھی تو ہونی چاہیے نا۔ فوزیہ چند لمحات تک خوفزدہ بھری نظروں سے رجب علی کو دیکھتی رہی، پھر کمزور سے آواز میں بولی، نہیں، اگر انہیں اس ثانیے کی بھنک بھی پڑی تو وہ پہلے ہی ایک جان کے عذاب سے گزر رہے ہیں، اوپر سے انہیں اگر فوزیہ کے اغوا کے بارے میں معلوم ہو گیا نا تو۔ اس نے فلفور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، پھر پشیمان انداز میں کہنے لگی، میرے منہ میں خاک، میں کیا بکواس کرنے جا رہی ہوں، انہیں تو میری عمر بھی لگ جائے۔ رجب علی نے سادہ مندانہ انداز میں کہا، آپ کہتی ہیں تو بھائی صاحب کو کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ حوربانو نے اطمینان کی سانس لی۔ واضح رہے کہ شجاعت علی گوبن کیس میں جولائی 1972 میں گرفتار ہوا تھا اور فوزیہ کے اغوا کا ڈرامہ 1973 کو رچایا گیا۔ اس وقت تک شجاعت علی کسٹڈی میں تھا اور اس کا وکیل ضمانت کروانے میں ناکامیاب رہا تھا، اور یہ بھی تو رجب علی کی ایک چال تھی۔ دوسری صبح 7 بجے اغوا کرنے والوں نے فون کر کے رجب علی سے معاملات طے کیے اور رقم پہنچانے کے لیے ایک خفیہ مقام کی نشاندہی کر ڈالی۔ حوربانو نے رجب علی کو مشورہ دیا، ہمیں پولیس کو بھی آگاہ کر دینا چاہیے، اس میں نہ وہ شیطان کا بچہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا۔ آپ بڑی بولی ہیں بھابھی، اس نے حوربانو کے مشورے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، یہ جرائم پیشہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے جس جگہ کا پتہ بتایا ہے نا، ممکن ہے وہاں کوئی بھی نہ ہو، اور وہاں سے مجھے تازہ ترین ہدایت یہ دی گئی ہیں کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ آپ خام کا فوزیہ کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ حور کا منہ لٹک گیا۔ رجب علی نے کہا، فوزیہ کی باحفاظت واپسی کے لیے میں ان کی ہر بات بلا چوں چرا ماننا ہوگی۔ حوربانو نے بے بسی سے اسے دیکھا لیکن خاموش رہی۔ رجب علی نے اٹھتے ہوئے کہا، بھابھی میں بھی پیسوں کا انتظام کرنے جا رہا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ سادہ لوگ حوربانو نے اس ننگ خاندان کو دعائیں دے کر رخصت کیا جو اس پر ٹوٹنے والی بیتا کا ذمہ دار تھا۔ رقم کا تو خیر کیا انتظام کرنا تھا جو شجاعت علی نے دفتر سے چرائے ہوئے 1.5 لاکھ روپے اس کے پاس محفوظ تھے۔
اس نے وہی لا کر اور مانو کو دے دیے اور کہنے لگا، یہ لیں بھابھی، خوش قسمتی سے بات بن گئی ہے، اب ہماری فوزیہ بخیر و عافیت واپس آ جائے گی۔ اور بانو نے کہا، تم نے بتایا تھا کہ اس رقم میں سود بھی ادا کرنا ہوگا، اس کا کیا حساب ہوگا؟ ولی بھائی ویسے تو لوگوں کو 10% سود پر قرض دیتے ہیں، لیکن وہ میرے پرانے جاننے والے، اس نے خاصی رعایت کر دی ہے، مجھ سے وہ 5% لیں گے۔ اور مانو نے پوچھا، 5% کیا؟ 5% مانا؟ اوہ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اور مانو کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں لہرا آ گئیں، یعنی 1.5 لاکھ پر 7,000 روپے، 500 روپے ماہانہ بنتے ہیں۔ جی بھابھی، آپ نے بالکل ٹھیک حساب لگایا ہے، لیکن ہر ماہ 7,500 روپے ہم لائیں گے کہاں سے؟ اور بانو سود کا تناسب سن کر واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ رجب علی نے تسلیہ میں لہجے میں کہا، بھابھی، ان وقت یہ سب سوچنے کا موقع نہیں ہے، سب سے اہم کام فوزیہ کی بازیابی کا ہے۔ رقم کہاں سے آئے گی اس کے بارے میں تو بعد میں ہی سوچتے رہیں گے۔ رجب علی بالکل موزوں اور مناسب بات کہہ رہا تھا، اس لیے اور بانو نے بھی زیادہ جرح نہیں کی۔ چنانچہ اگلے ہی روز رجب علی اپنی بھتیجی فوزیہ کو بے رحم اور شفاق اغوا کرنے والوں کے چنگل سے چھڑا کر لے آیا۔ اور بانو کی خوشی دیکھنے والی تھی، اسے ایسا لگا جیسے اسے 2 جہاں کا خزانہ مل گیا ہو۔ فوزیہ صحیح سلامت گھر لوٹ آئی تھی، اور یہ معجزہ رجب علی کی تگ و دو سے رونما ہوا تھا، اس لیے اور بانو اسے اٹھتے بیٹھتے اس کا شکریہ ادا کرتی، اسے دعائیں دیتی۔ اس وقت تک وہ بے خبر یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس دیور کے نام کا کلمہ پڑھ رہی ہے، وہی اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے دورانتی سنبھال چکا ہے۔ رجب علی کے مطابق اب وہ اپنا اونائی جال پوری طرح پھیلا چکا تھا، اور اب اسے آہستہ آہستہ اپنے جال کو سمیٹنا تھا۔ 1 ماہ خیریت سے گزر گیا۔ اس ماہ کے اختتام پر ولی بھائی سود کی رقم کا تقاضا کرنے پہنچ گیا۔ وہ نوٹے قد کا ایک 1.5 عمر شخص تھا، بال گھنگریالے اور توند باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ یہ رجب علی کا تحقیق کردہ وہ کردار تھا، اور مانو تو اس کی جھلک دیکھتے ہی ڈر گئی۔ رجب علی نے ولی بھائی کو ذری منزل پر بٹھایا اور اوپر سے ان مانو کو بھی نیچے بلا لیا۔ رجب علی نے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے ولی بھائی کی منت سماجت شروع کر دی۔ اس نے کہا، ولی بھائی، خدا جانتا ہے کہ آج کل ہمارے گھریلو حالات خاصے خراب ہیں، گھر کا خرچہ بھی بڑی مشکل سے چل رہا ہے، اور بھائی صاحب ابھی تک جیل میں۔ آپ اگلے ماہ 2 ماہ کا سود ایک ساتھ لے جانا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ولی بھائی نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ ساری باتیں آپ کو قرض لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی نا، میں نے تو میلے ہی 5% سود کم لگایا ہے۔ اور بانو نے بھی گفتگو میں سے لیتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو آپ کا ہم پر احسان ہے، آپ کو چرسا ٹھہر جائیں، ہم آپ کی 1-1 پائی ادا کر دیں گے۔ بہرحال ولی بھائی منہ بناتا اس روز تو ٹل گیا، مگر آئندہ مہینے وہ پھر سے دھمکا۔ رجب علی اور بانو اس کی خوشامد درآمد میں لگ گئے۔ ولی بھائی چونکہ رجب علی کی ہدایت کے مطابق ایکٹ کر رہا تھا، اس لیے وہ ہر ماہ آخر کار یوں ہی لوٹ جاتا، لیکن جب قرض نہیں ہوئے 5 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو وہ بھر گیا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ آپ لوگوں نے کیا وتیرہ بنا لیا ہے؟ پورے 5 ماہ سے مجھے سود کا پیسہ نہیں ملا، آج تک سود کی رقم آپ پر 37,500 روپے واجب الادا ہو چکی ہے۔ اور مانو نے لجاجت آمیز انداز میں کہا، ولی بھائی، آپ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دینا، اس وقت ہم بہت مجبور ہیں۔ ولی بھائی نے بے مروتی سے کہا، بی بی، میں ایک کاروباری آدمی ہوں، اتنا لمبا ادھار نہیں کر سکتا۔ 1.5 لاکھ کے اوپر 37,500 روپے سود ملا کر کل رقم 1,87,500 روپے بنتی ہے۔ آپ مجھے یہ رقم واپس کر دیں، میں باز آیا ایسے لین دین سے۔ اتنی بڑی رقم اور بانو کے پاؤں تلے سے زمین سے رکھ گئی۔ ولی بھائی نے چونک کر سوال کیا، کیا میں نے حساب کتاب میں کوئی غلطی کر دی ہے؟ رجب علی نے جلدی سے کہا، نہیں ولی بھائی نہیں، آپ کا حساب تو بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم فوری طور پر یہ رقم ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ولی بھائی نے سخت لہجے میں کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو جان پہچان کی وجہ سے آپ کو کوئی رسید بھی نہیں لکھوائی۔ رجب بھائی، اگر آپ کل اس رقم سے مکر گئے تو میرا کیا
बनेगा, मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा ना। ये तमाम ही सोचे समझे मंसूबे के तहत मामला तय हो रहे थे, वरना सूद का कारोबार करने वाले हजरात पक्की लगत बढ़त के बगैर तो अपने बाप को भी कर्ज नहीं देते। रजब अली ने खुशामद आमेज अंदाज में कहा, वली भाई, आप मुझे इतने अरसे से जानते हैं और मैं धोखेबाज नहीं हूँ, आपकी रकम नहीं डूबेगी। वली भाई ने चिड़चिड़े लहजे में कहा, भाई तुम मुझे आजमाइश में मत डालो। हुरमानों ने एक तजवीज़ पेश की, वली भाई अगर आप चाहें तो मुझसे इस रकम की रसीद लिखवा लें। वली भाई ने अजीब से लहजे में कहा, कमाल करती हैं आप भी, मैंने कर्ज तो रजब अली को दिया है, आपसे मैं रसीद किस तरह लिखवा सकता हूँ? रजब हो या मैं एक ही दो बात है। ये बात सुनकर वली भाई सोच में पड़ गया। बिलफर्ज मुआल, अगर मैं आपसे रसीद लिखवा भी लूँ तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप मुझे रकम भी लौटा सकेंगी? आपकी माली हालत तो खासी खराब है। रजब अली ने कहा, इसका एक हल हो सकता है, आप रसीद इस घर की ज़मानत पर भाभी साहब से लिखवा लें, इससे बड़ी गारंटी और क्या होगी? ये घर 5 लाख रुपए से कम तो नहीं होगा। क्यों भाभी, मैं इसमें आपको कोई इतराज़ तो नहीं? इस सारे ही चक्कर में हुरमानो की अकल माऊफ हो चुकी थी। उसने गैर इरादी तौर पर कहा, नहीं, मुझे भला क्या इतराज़ होगा। वली भाई ने भी पुरखाल अंदाज में कहा, रजब साहब, आपकी तजवीज़ में खासा वज़न है, ये बिल्कुल मुनासिब रहेगा। और हुरमानो साहिबा भी इस बात पर कोई इतराज़ नहीं करती। वैसे भी आप लोग कोई गौर तो नहीं है, घर की बात है। ज़ाहिर रसीद में लिखूं या भाभी साहिबा एक ही बात है। वैसे भी मैंने ये कर्ज उन्हीं की ज़रूरत के तहत आपसे लिया था। रजब अली ने आखिरी जुमला हुरमानो से नजरें चुराते हुए अदा किया। हुरमानो को अपनी देवर की ये बात अजीब सी तो लगी, लेकिन वो खामोश रही। फिलहाल उसका दिल पूरी तरह काम नहीं कर रहा था और रजब अली उसे उलझन में डालकर शिकार करने का इरादा बांधे बैठा था। वली भाई ने उठते हुए कहा, तो बस फिर ठीक है, मैं कल एक स्टैम्प पेपर लेकर आ जाऊंगा और यहीं बैठकर रसीद लिख ली जाएगी। उसके बाद वो रुखसत हो गया। दूसरे रोज़ वो हस्बे वादा एक स्टैम्प पेपर लेकर आ गया। स्टैम्प पेपर के मंजाजात को मगौर पड़े बगैर हुरमानो ने साइन कर डाले। बस वो 1,87,000 की रकम पढ़कर मुतमईन हो गई। वैसे भी इन पे दर पे आफात ने उसे सोचने समझने के काबिल ही कहाँ छोड़ा था। वो साइन कर चुकी तो रजब अली ने माज़रत खाना अंदाज में कहा, भाभी, ये सब कुछ तो इंतहाई मजबूरी की हालत में किया गया है, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं? वो बेचारगी से बोली, मैं नाराज़ होकर क्या करूँगी? आप मेरे खलूस से नीयत पर भरोसा मत करें, इसके सिवा कोई चारा भी क्या है? वली भाई ने स्टैम्प पेपर को तय करके जेब में डालते हुए कहा, हुरमानो साहिबा, अब ये भी बता दें कि मैं अपनी रकम की वसूली के लिए कब हाजिर हूँ। मैं सारे 10 आपको कुछ नहीं बता सकती। हुरमानो ने कमज़ोर से अंदाज में कहा, आप मुझे सोचने का मौका तो दें। वली भाई ने उठते हुए कहा, ठीक है, आप ज़रूर सोचें, मगर इसमें देर ना लगाएं। आप जितनी ताकीर करती जाएंगी ना, सूद की रकम में इजाफा होता चला जाएगा, मगर इतनी जल्दी तो बस मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह की छूट दे सकता हूँ। आपकी मजबूरियों के पेश नज़र में 1 माह पर सूद नहीं लूँगा, लेकिन 1 माह बाद जब मैं आऊँ तो मुझे मेरी रकम तैयार मिलनी चाहिए। वली के जाने के बाद हुरमानो ने परेशान नज़र से रजब अली को देखा। उसने कहा, हम किस मुसीबत में फंस गए रजब अली? हाँ, अब तो हम वाकई फंस गए। 1,87,500 रुपये की रकम कोई मामले नहीं होती, हुरमानो ने तशवीशनाक अंदाज में कहा। 1 माह के अंदर उसका बंदोबस्त करना मुमकिनात में से नहीं है। रजब अली ने भाभी की परेशानी में इजाफा करते हुए कहा, और मुझे नहीं लगता कि अब वली भाई हमें मज़ीद मोहलत देगा। वो मेरा जाने वाला सही, लेकिन सूदखोर लोग वसूली के मामले में किसी की नहीं सुनते। 1 माह बाद उसे मतलूबा रकम तो ना मिली, मेरा ख्याल है कि वो हमारे दरवाजे पर ही धरना मार कर बैठ जाएगा। फिर मोहल्ले में हमारी इज्जत क्या बचेगी? मेरा ख्याल ये है कि भाई साहब को सारी सूरत से आगाह कर देना चाहिए। हुरमानो ने नफ़ी में सर हिलाया नहीं। उनके साथ जो वाक़या पेश आ चुका है ना, वो उसके सदमे से बहुत निडाल है, और फिर वो भला जेल में रहते हुए हमारी क्या मदद कर सकेंगे? रजब अली, तुम ही कोई हल निकालो। वो मसनूई बेचारगी चेहरे पर संजा कर बोला, बहुत सोचता हूँ भाभी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी आप ज़्यादा फिक्रमंद ना हो, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। वो 1 माह बाद रजब अली ने हुरमानो को तसल्लियाँ देते हुए गुजार दिया।
حورمانو نے کل مندی یہ کی کہ ولی بھائی کے ساتھ سارے مذاکرات زرعی منزل پر طے کیے اور اس نے اپنے بچوں کو ان کے بارے میں ہوا تک نہیں لگنے دی، اور اس پر اس نے مزید یہ بھی کیا کہ اپنی پریشانی بچوں پر ظاہر بھی نہیں ہونے دی۔ میرے کب 1 ماہ پورا ہونے کے بعد ولی بھائی آدم کا، پھر تو اس نے صبح شام پھیرے لگانے شروع کر ڈالے۔ محلے میں تو پہلی حورمانو کی پوزیشن خراب تھی جب سے شجاعت علی غبن کے الزام میں جیل گیا تھا۔ اہل محلہ نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب ان حالات میں ولی بھائی کا شب و روز دروازہ کھٹکھٹانا اور قرض کی وصولی کے لیے شور شرابہ کرنا سونے پر سہاگا ثابت ہو رہا تھا۔ ایک روز اس نے روحان سی آواز میں رجب علی سے کہا، میں مزید بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی، مجھے خود بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا ہوں۔ رجب علی نے بھی ندامت بھرے لہجے میں کہا، وہ بولی، اب اس ذلت آمیز زندگی سے بچنے کے لیے میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، جہاں ستیہ سواناس وہاں اور سوا ستیہ ناس۔ کیسا فیصلہ؟ رجب علی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا یہ مکان فروخت کر دوں گی۔ رجب علی کو اسی دن کا تو انتظار تھا۔ وہ اندرونی خوشی کو چھپاتے ہوئے مظاہر ہمدردی سے بولا، اگر مکان مل گیا تو جانتی ہیں بھائی صاحب کو کتنا دکھ پہنچے گا۔ عزت سے بڑی کوئی رقم نہیں ہوتی رجب علی، اور میں عزت کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھا رہی ہوں۔ جب وہ رہا ہو کر گھر آئیں گے تو میں انہیں ساری صورتحال بتا دوں گی، اور وہ بھی میری مجبوریوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک سوچا ہے۔ رجب علی نے مکاری سے مابی کی تائید کی۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں کل ہی ولی بھائی سے بات کرتا ہوں۔ ولی بھائی سے بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رجب علی نے کہا، کیونکہ ہم اس کی مرضی کے بغیر یہ مکان فروخت نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ یہ مکان ہمارا ہے، ہم جب چاہے اسے فروخت کر دیں، ہمیں بھلا ولی بھائی سے اجازت لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شاید آپ نے اس اسٹامپ پیپر کو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھا تھا۔ حورمانو کی حیرت بڑھ گئی۔ اس نے کہا، کیوں؟ اس میں ایسی کیا بات تھی؟ رجب علی نے کہا، میرا خیال ہے کہ ولی بھائی ہماری مجبوریوں کے پیش نظر مکان کی فروخت میں روڑے نہیں اٹکائے گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ یہ ہم مکان اس کا قرض ادا کرنے کے لیے فروخت کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے وہ مان جائے گا۔ لیکن کیوں؟ رجب علی نے کہا، شاید بھابھی اس اسٹیمپ پیپر پر آپ نے ایک درج شک نہیں پڑھی کہ آپ ولی بھائی کی آمادگی کے بغیر یہ مکان فروخت نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ نے اسی مکان پر تو ان سے قرض لیا ہے نا۔ اوہ، حورمانو ایک دم برسوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ رجب علی حورمانو کو پوری طرح اپنے جال میں لے چکا تھا۔ ہم اس کے رحم و کرم پر تھی۔ عورتوں میں ایک بڑی خامی یہ بھی تو ہوتی ہے کہ وہ پریشان کن حالات کو اپنے شوہروں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ رجب علی نے مختلف مواقع پر حورمانو کو آزما کر اندازہ کر لیا تھا کہ چاہے اس پر کسی بھی آفت کیوں نہ آن پڑے، وہ اپنے شوہر شجاعت علی کو اس بارے میں ہرگز کچھ نہیں بتائے گی۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اتنا شجاعت علی کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا، اور یہ اس کا بالکل غلط خیال تھا۔ ممکن ہے کہ اگر حورمانو شجاعت علی کو اپنے موجودہ حالات سے آگاہ کرتی تو وہ کچھ نہیں ہو پاتا جو شجاعت علی کو بے خبر رکھنے کے سبب ہو گیا تھا۔ دوسری روز رجب علی حورمانو کے لیے یہ نوید مسرت لے کر آیا کہ ولی بھائی کو اس نے مکان فروخت کرنے پر راضی کر لیا ہے۔ ان کے بعد رجب علی نے بتایا، ولی بھائی کا خیال یہ ہے کہ ہم یہ مکان اس کے ہاتھوں بیچ دیں۔ حورمانو نے کہا، ہمیں تو مکان بیچنا ہے چاہے کوئی بھی خریدے، ان سے فرق کیا پڑتا ہے؟ لیکن بھابھی، وہ پیسے بہت کم بتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کتنے؟ رجب علی نے کہا۔ ولی بھائی نے پیشکش یہ کی کہ وہ میں مزید 1,00,000 کی 12,500 روپے دینے کو تیار ہے۔ حورمانو نے کچھ دیر سوچ کر حساب لگایا، پھر بولی، یعنی وہ 3,00,000 میں یہ 2 منزلہ مکان خریدنا چاہتا ہے؟ رجب علی نے کہا، ہاں بھابھی، اس نے یہی قیمت لگائی ہے۔ حورمانو نے کہا، یہ تو بہت کم ہے، تمہیں یاد ہوگا نا رجب، جب تم اس مکان سے اپنا حصہ الگ لے گئے تھے تو اس وقت بھی اس مکان کی قیمت 3,00,000 لگائی گئی تھی، اور یہ تو 3 سال پہلے کی بات ہے۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ بولی، اس وقت میرے خیال میں تو یہ مکان کسی بھی طور 4.5 لاکھ سے کم کا نہیں ہے۔ ولی بھائی تو میں بے بس دیکھ کر اب لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کہیں تو میں کسی پراپرٹی ایجنٹ سے بات کروں؟ حورمانو نے اسے اجازت دے ڈالی۔
رجمنی نے نقلی پراپرٹی ایجنٹوں کو مکان دکھانا شروع کر دیا۔ اب وہ اپنے منصوبے کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی ہدایت کے مطابق اس کے لائے ہوئے جعلی پراپرٹی ڈیلر سے اس نے مکان کی انتہائی کم قیمت 3.5 لاکھ روپے لگائی۔ اور مانو 3.5 لاکھ روپے میں مکان فروخت کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے کہا اگر مکان 3.5 لاکھ میں بک جائے تو ولی بھائی کی رقم اور سود ادا کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس 1,62,500 روپے بچ جائیں گے، جبکہ وہ مردود ہمیں محض 1,12,500 روپے دے رہا تھا۔ اتنا سود خور سے بھی نجات مل جائے گی اور باقی کی رقم سے میں شجاعت علی کو رہا کروا لوں گی۔ وہ کس طرح بھابھی؟ رجب علی نے چوکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ اور بانو نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا سیدھی سی بات ہے، شجاعت علی پر 1.5 لاکھ روپے کے گبن کا الزام ہے۔ میں یہ رقم ٹرینڈنگ کمپنی کے مالک کے ہاتھ پر رکھ کر کہوں گی یہ لے جناب، میں آپ کا نقصان پورا کیے دیتی ہوں، اب آپ اپنا مقدمہ واپس لے لیں۔ اتنا شجاعت بھی خود بخود باہر ہو جائیں گے۔ رجب علی نے پرقائل انداز میں کہا ترکیب تو اچھی ہے لیکن اس میں بھی ایک قباحت ہے۔ وہ کیا؟ رجب علی نے کہا مکان فروخت کرنے کے بعد ہم بے گھر بھی ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی تو کوئی پرواہ نہیں لیکن آپ کے ساتھ 3 بچے بھی ہیں، بلکہ فوزیاں تو اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے۔ اب ان بچوں کے ساتھ کہاں سر چھپاتے پھریں گی؟ زمانہ بہت خراب ہے۔ فوزیہ کے ساتھ میرے جو واقعہ پیش آ چکا ہے اسی کے ابھی تک زخم مدمل نہیں ہو پائے۔ اور مانو نے جناب لہجے میں کہا لیکن مکان کو فروخت کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں، اور پھر ولی بھائی کے ہاتھوں جو رسوائی ہو رہی ہے وہ بھی کچھ کم تو نہیں ہے۔ رجب علی کی دانش میں اب لوہا گرم ہو چکا تھا اور بھرپور چوٹ لگانے کا وقت بھی آن چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر سے بے گھر نہ ہوں اور تمام معاملات بھی خوش اسلوبی سے نبٹ جائیں۔ یہ بھلا کس طرح ممکن ہے؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکی ہوں رجب علی۔ رجب علی نے کہا اگر آپ چاہیں تو بہت کچھ ممکن ہے۔ اب کہ رجب علی نے کینچلی بدلتے ہوئے کہا بات تو بہت آسان ہے، آپ یہ مکان میرے ہاتھ فروخت کر دیں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں میں آپ سے یہ مکان 4 لاکھ میں خریدنے کو تیار ہوں اور آپ کو کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا، آپ بھی اسی گھر میں بسطور رہیں گی، بس گھر کا مالک بدل جائے گا لیکن گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی۔ وہ بڑی بے یقینی سے اپنے دیور کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا لیکن تمہارے پاس اتنی رقم آئے گی کہاں سے؟ تھوڑی دیر پہلے تک انتہائی پرخلوص اور ہمدرد نظر آنے والا رجب علی اب بالکل بدل چکا تھا۔ رجب علی نے کہا اس بات کو چھوڑیں کہ میں آپ کو رقم کہاں سے مہیا کروں گا، اگر آپ کو 4 لاکھ میں یہ سودا منظور ہے تو بتائیں۔ ہم ولی بھائی کی 1,83,500 روپے کی مقروض ہیں، میں آپ کو 9,12,000 نقد دینے کو تیار ہوں، آپ یہ مکان میرے ہاتھ میں بھیج دیں، ولی بھائی کی رقم میں خود ادا کروں گا اور اس سے پہلے میں آپ کو وہ اسٹیمپ پیپر بھی واپس دلا دوں گا جس پر آپ نے مکان کی ضمانت پر دستخط کیے تھے۔ اور مانو نے کمزور سی آواز میں کہا ولی بھائی سے قرض تو تم نے لیا تھا نا رجب علی؟ وجہ فرمایا ہے آپ نے؟ وہ بڑی تنزیہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سنجاتے ہوئے بولا واقعی وہ قرض میں نے ہی لیا تھا، لیکن شاید آپ اس بات کو بھول رہی ہیں کہ وہ رقم فوزیہ کی بازیابی پر خرچ ہوئی تھی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ مجھے آپ کے مشکل وقت میں کام نہیں آنا چاہیے تھا؟ شاید میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اور بانو نے کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ اب یہ رجب علی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات امڈ آئے۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، اگر خدا نہ خواستہ فوزیہ کے ساتھ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو پھر آپ کو پتہ چلتا۔ اور بانو نے کہا دیکھو میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم اس کڑے وقت میں میرے کام آئے، لیکن یہ بھی مت بھولو کہ مجھ پر سے وہ کڑا وقت ابھی ٹلا نہیں ہے۔ ولی بھائی نے 1,87,500 روپے کے لیے مکان کی ضمانت لکھوائی ہے اور بقول تم یہ مکان خریدنے کی صورت میں مجھے 2,12,500 روپے نقد دینے کو تیار ہو۔ یہ اچھا ہوتا کہ تم اس رقم سے ولی بھائی کا قرض ادا کر دیتے اور ہم پر سے یہ مصیبت کے سائے ٹل جاتے اور ہم راضی خوشی رہنے لگتے۔ رجب علی نے بے مروتی سے کہا اب میں اتنا بھی بیوقوف نہیں ہوں، اب میں اگر کچھ رقم خرچ کروں گا تو اس کے بدلے میں کچھ چاہوں گا بھی تو۔ اگر آپ یہ مکان مجھے بیچ دیں گی تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا، اور میرا دعویٰ یہ بھی ہے کہ میں تاحیات آپ کو اس مکان سے بے دخل نہیں کروں گا۔ مکان چھوٹے بھائی کی ملکیت ہو یا پھر بڑے بھائی کی، اسے فرق کیا پڑتا ہے؟
حور کے سامنے تو 2-3 سالہ قبل رجب علی بیٹھا ہوا تھا، وہی بدخصلت رجب علی جس نے طیب حسین کی وفات کے بعد مکان کے بٹوارے کا ٹنٹنا کھڑا کر دیا تھا۔ حرمانوں نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، رجب علی مجھے بہت افسوس ہے، تم شجاعت علی کی غیر موجودگی میں میری مجبوریوں کا سودا کر رہے ہو۔ رجب علی نے کہا، بھابھی ان دور میں ہر انسان اپنا ہی تو فائدہ سوچتا ہے اور یہ کوئی نامناسب بات بھی نہیں۔ آپ ناشاد نہ ہوں، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، پھر میں آپ سے مکان کوئی چھین توڑی نہیں رہا ہوں، آپ کو مارکیٹ ویلیو سے کچھ زیادہ ہی دے رہا ہوں۔ اور مانو میں ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی، مصیبتیں اس پر چاروں طرف سے ٹوٹ رہی تھیں، وہ بے دستوں پاؤں ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ رجب علی اس کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر مالک مکان بن جانا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس کوئی نعم البدل بھی تو نہیں تھا۔ ولی بھائی کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونے سے یہ بہتر تھا کہ وہ رجب علی کی بات کو ہی مان لے، کیونکہ اس صورت میں ایک فائدہ یہ بھی تو تھا کہ انہیں گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جانا پڑتا۔ اصولی طور پر ان حالات میں اسے اپنے شوہر کو ضرور باخبر کر دینا چاہیے تھا، لیکن اسے وہی ذہنی ڈر تھا کہ شجاعت علی صدمے کو برداشت نہیں کر پائے گا، اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ ہو سکتا تھا کہ شجاعت علی کوئی نہ کوئی مناسب حل تلاش کر لیتا اس سارے ہی مسئلے کا۔ رجب علی نے بڑی مہارت سے حرمانوں کو چاروں طرف سے اپنی سازش کا جال بنا تھا کہ وہ چاروں خانے چت ہو گئی۔ رجب علی دوسرے ہی روز مولی بھائی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ مکان کی فروخت کے سلسلے میں ایک قانونی مسئلہ یہ درپیش تھا کہ وہ مکان شجاعت علی کے نام تھا اور اس کی مرضی کے بغیر اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ ساری الجھن شجاعت علی کی لا علمی میں ہی تو کی جا رہی تھی۔ یہ بھی تو رجب علی کی ایک چال تھی، اس نے ماضی ازاں شجاعت علی کے بندوبست کے بارے میں بھی سوچ رکھا تھا۔ واضح رہے کہ بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں، لیکن آپ کی سہولت کے پیش نظر میں تمام واقعات ترتیب بار یہاں پر آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس مختصر رجب علی نے مولی بھائی کی موجودگی میں 2,12,500 روپے، جن میں شجاعت علی کی الماری سے اڑائے ہوئے 1.5 لاکھ روپے کے علاوہ رقم بھی شامل تھی، جو رجب علی گائے مگائے وکیل کی فیس کی آڑ میں حور بانوں سے نکلواتا رہتا تھا، وہ اس نے حور بانوں کے ہاتھوں میں تھمائے اور مکان کی فروخت کے سلسلے میں تیار کیے ہوئے کاغذات پر سائن کرنے کو کہا، جو 4 لاکھ روپے کی رسید اور ایک بانڈ پر مشتمل تھا۔ حور بانوں نے کہا، مگر مجھے تو صرف 2,12,500 روپے ہی ملے ہیں، میں کیسے 4 لاکھ روپے کی رسید پر سائن کر دوں؟ رجب علی نے کہا، میں نے ولی بھائی کی رقم ادا کر دی ہے۔ پھر اپنی جیب میں سے اس نے اسٹیمپ پیپر نکال کر حور بانوں کو دکھایا، یہ دیکھیں، ولی بھائی نے رقم وصول کرنے کے بعد مجھے یہ واپس کر دیا ہے اور یہ اب آپ کے سامنے ہے، آپ چاہیں تو تصدیق کر لیں۔ حور بانوں نے سوالی نظر سے ولی کو دیکھا۔ ولی بھائی نے کہا، ہاں رجب علی ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے میرے پیسے مل چکے ہیں۔ رجب علی نے کہا، بھابھی ابھی آپ کے سامنے میں یہ اسٹیمپ پیپر پھاڑ کر پھینک دوں گا، پہلے ذرا آپ سائن کر دیں۔ ناچار حور بانوں نے 4 لاکھ روپے کی رسید پر سائن کر دیے اور بانڈ بھی لکھ کر دے دیا۔ اس کے بعد رجب علی نے حسب وعدہ وہ اسٹیمپ پیپر حور بانوں کی آنکھوں کے سامنے پرزے کر دیا اور یہ ساری ڈیل پر متونے گواہ ولی بھائی نے سائن کیے۔ ولی بھائی کی رخصت ہو جانے کے بعد حور بانوں پھوٹ کر رو دی۔ رجب علی نے اسے بالکل چپ کروانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ الٹا ایک مالی مکان کی حیثیت سے اسے حکم یہ صادر کیا کہ بھابھی ہم جلد سے جلد آپ زری منزل پر منتقل ہو جائیں، ہم اوپر کی منزل پر میں رہوں گا۔ حور بانوں نے آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں کمزور سا احتجاج کیا، رجب علی جب تمہارے پاس اتنی رقم موجود تھی تو تم نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ میرے پاس تمہارے ان فضول سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے، رجب علی نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ وہ پھر آپ سے تم پر آیا، حور بانوں کے سوائے صبر کے کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ دوسرے ہی روز اپنے بچوں کو لے کر ان زری منزل پر آ گئی۔ بچوں نے اس منزل پر آنے کے بعد متعدد سوالات اپنی ماں سے پوچھے۔ وہ بڑے خوبصورت بہانے تراش کر ان کی تسلی کرتی رہی۔ مکان تو اس کے ہاتھ سے نکل ہی چکا تھا، البتہ وہ 2,12,500 روپے اس کے پاس موجود تھے۔ وہ ان تمام تر مصائب میں اپنے شوہر کو نہیں بھولی تھی۔ اس نے فیصلہ یہ کیا کہ پہلی فرصت میں وہ شجاعت علی کی رہائی کا بندوبست کرے گی، لیکن ٹریڈنگ کمپنی کے مالک سے بات کرنے سے قبل اس نے شجاعت علی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ اسے بہت مہنگا پڑا۔
اگر وہ مکان کی فروخت سے پہلے اپنی شوہر کو تمام حالات سے آگاہ کر دیتی تو ممکن تھا وہ ان آفات سے محفوظ ہوتی رہتی جو بعد ازاں اس پر نازل ہوئیں۔ مکان کی فروخت اور رجب علی کی بدسلوکی پر پردہ ڈالتے اس نے شجاعت علی کو اس کی رہائی کے لیے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ وہ شجاعت علی سے ملاقات کرنے جیل گئی تھی اور مکان کی فروخت کرنے والے واقعے کو کم و بیش 1 ماہ گزر چکا تھا۔ یہ ستمبر 1913 کا واقعہ تھا، جبکہ مکان پچھلے 1 ماہ یعنی اگست میں فروخت ہوا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد شجاعت علی نے سوال کیا، حربانو تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی کہ تم کمپنی کے مالک کو 1.5 لاکھ روپے دینے کے بارے میں منصوبے بنا رہی ہو؟ اس سوال پر حربانو بھونکلا گئی۔ کوئی بہانہ کر کے نہ کر کے اسے موضوع الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ شوہر نے بیوی کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ اس نے کہا، بات کیا ہے حربانو؟ شجاعت علی نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ وہ نظر چراتے بولی، نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ شجاعت علی پریشان ہو گیا۔ دیکھو حربانو، میں ایک ناکردہ جرم کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ اگرچہ ابھی تک عدالت میں یہ مقدمہ چل رہا ہے، لیکن مجھے امید نہیں کہ میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ جیل کی اس کوٹری میں 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے مجھے۔ تمہاری اور بچوں کی یادوں کے سہارے ہی میں زندہ ہوں۔ مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، جو بھی بات ہے صاف صاف بتا دو، تمہیں میری قسم۔ حربانو کے صبر و ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آنسوؤں کی دھاریں بہاتے اس نے خود پر ٹوٹنے والے مظالم کی طویل داستان پوری تفصیل کے ساتھ شجاعت علی کے گوشے گزار کر ڈالی۔ شجاعت علی اپنی بیوی اور لاڈلی بچی فوزیہ پر پڑنے والی اس آفت کی دستانِ المناک سن کر غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ ان کے ساتھ ہی وہ باواں سے بلند رجب علی کو برا بھلا بھی کہتا جا رہا تھا۔ اس نے منی قوت سے جیل کی سلاخوں کو تھام رکھا تھا۔ اس کا بس چلتا تو جیل کی سلاخیں توڑ کر باہر نکل آتا۔ دیش کے عالم میں اس کا منہی وجود لرز رہا تھا۔ ان کے ساتھ ہی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ جیل کا عملہ اسے پہلے ہی ملاقات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے جیل حکام کی منت خوشامد کی تو ایک رحم دل شخص نے اسے 10-15 منٹ ملاقات کی اجازت دے ڈالی۔ وہ شوہر سے پوری بات بھی نہیں کر پائی تھی کہ اسے بحالت مجبوری واپس آنا پڑا۔ حربانو اپنے شوہر کو جیل کی قید سے رہا کروانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن اسی شب شجاعت علی زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا۔ اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ گئی تھی۔ صبح جیل کی کوٹری میں اس کی لاش پائی گئی۔ حربانو کو پیش آئندہ حالات نے اس کی جان لے لی تھی۔ ایک ننازع شجاعت علی کی موت کا ذمہ دار رجب علی تھا۔ حربانو نے طے یہ کیا کہ شوہر کی تدفین کے بعد وہ کہیں اور اپنا ٹھکانہ کر لے گی۔ اس کے پاس اتنی رقم تو موجود تھی نہ کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا مکان لے کر بآسانی گزارا کر سکتی، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ اس کا برا وقت ختم نہیں ہوا۔ ابھی کئی مصائب منہ کھولے اس کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ سوئم کے بعد حربانو پر یہ روح فرضہ انکشاف ہوا کہ گھر میں رکھی ہوئی رقم چوری ہو گئی تھی۔ حربانو کی تو مانو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ گزشتہ دنوں زرعی منزل پر رجب علی کی آمد خاصی ہو رہی تھی۔ یہ کام اس کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ بغیر ثبوت کے کسی اسے موضع الزام نہیں ٹھہرا سکتی تھی۔ شجاعت علی کی وفات کے بعد حیرت انگیز طور پر رجب علی کا رویہ حربانو کے ساتھ بہت حرمدانہ اور پرخلوص ہو گیا۔ وہ دن رات اس کی دلجوئی میں لگا رہتا اور ہر وقت اسے فکر مند نہ ہونے کی تلقین کرتا، پر حربانو کو تو اس کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی، مگر حالات نے اسے اس گھر میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ رجب علی کے تازہ ترین رویے پر بھی حیرت زدہ تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ بھی نہایت شفقت سے پیش آنے لگا اور ان چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتا جو حربانو رجب علی کی اس کایا پلٹ پر ابھی پوری طرح حیران بھی نہیں ہو پائی تھی کہ بلی تیلے میں سے باہر آ گئی۔ اس نے ایک روز حربانو سے کہا کہ بھابھی آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ گزشتہ 3 سال میں رجب علی نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلے تھے۔ وہ ایک مرتبہ پھر تم سے آپ پر آ چکا تھا۔ حربانو نے چوکر کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ نرلم مسکرانے لگا۔ مسکراہٹ کی وجہ سے اس کے چہرے پر آنے جانے والی رونق اس کے چہرے پر ایک مکرہ تاثر پیش کر رہی تھی۔ آنکھوں میں حرص و حویس کے سائے نظر آ رہے تھے۔ عورت کی شٹیت بہت تیز ہوتی ہے۔ حربانو کو واضح طور پر محسوس ہوا کہ رجب علی اس کے حسین سراپے پر اپنے دانت تیز کر رہا تھا۔ وہ بے اختیار دوسری طرف دیکھنے لگی۔ رجب علی نے کہا ہاں آپ کا بات بالکل ٹھیک ہے بھابھی، میرا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہے۔ آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ بس رجب علی بس، آگے کا لفظ بھی نہیں کہنا۔
اور بانو غصے سے تھر تھر کانپتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے بہت شکایت ہے، لیکن میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی ہر زیادتی کی تلافی کر دوں گا۔ میں نے کہا نا، میں اس موضوع پر کچھ سننا ہی نہیں چاہتی، اور اگر تم نہیں چاہتے کہ میں بچوں کو لے کر کہیں چلی جاؤں تو آئندہ مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا۔ رجب علی خاموش ہو گیا۔ چند روز بعد حور بانو نے بلوچ کالونی میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ اس کے ساتھ اس نے فیصلہ یہ بھی کیا کہ گارمنٹ فیکٹری کے مالک سے درخواست کرے گی کہ اسے اتنے پیسے بطور پیشگی دے دے جس سے وہ کوئی کرائے کا مکان لے کر علیحدہ رہنے لگے۔ رجب علی کے تیوروں سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب اس کے ساتھ زیادہ دن نباہ نہیں ہو سکے گا۔ گارمنٹ فیکٹری کے مالک نے 5,000 روپے بطور پیشگی دینے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، لیکن ساتھ ایک کڑی شرط بھی لگا دی۔ اور بانو اس کا مطالبہ کسی صورت پورا نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا وہ ایڈوانس والا مطالبہ کٹائی میں پڑ گیا۔ ان لمحات میں اس نے انتہائی دکھ عالم کے معاملے میں سوچا، کاش میں اتنی خوبصورت ہی نہ ہوتی۔ رجب علی مکان پر قبضہ تو کر ہی چکا تھا، لیکن مکان کی رجسٹری اور انتقال والا معاملہ باقی تھا۔ شجاعت علی کی زندگی میں یہ معاملہ جتنا کٹھن تھا، اس کی موت کے بعد اتنا ہی آسان ہوتا چلا گیا۔ اب اس مکان کے مالک و مختار حور بانو ہی تھی۔ اگر وہ کسی طرح اسے بلا پھسلا کر شیشے میں اتار لیتا تو پھر وہ قانونی طور پر مکان اس کے نام منتقل ہو جاتا۔ اس سلسلے میں رجب علی نے پہلی چال شادی والی چلی، جو سرے 10 ناکام ہو گئی۔ اب اس نے دوسرے طریقوں سے حور بانو کو تنگ کرنا شروع کیا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو اس نے زرعی منزل پر رہائش پذیر ہونے کا کرایہ طلب کیا، حالانکہ شروع میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ تحت اسے نہ تو کرایہ مانگے گا اور نہ ہی اسے بے دخل کرے گا۔ حور بانو فی الحال مجبوریوں کے جال میں آ چکی تھی۔ وہ کرایہ والے مطالبے کو ماننے کے لیے تیار ہو گئی۔ جس گھر کا کرایہ شجاعت علی اپنے بھائی سے محض 400 روپے وصول کرتا تھا، اب یہ خبیث، اب بدماش اپنی بے یار و مددگار بھابھی سے اس گھر کا کرایہ 500 روپے وصول کر رہا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ ان حالوں کو بھی اسے اسی دیور نے پہنچایا تھا۔ حور بانو کو فیکٹری سے 1200 روپے ماہوار ملتے، 500 روپے وہ کرایے میں دے کر جیسے تیسے ان 700 روپے میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ سب سے زیادہ خرچ تو بچوں کی تعلیم کا ہو رہا تھا، جو پہلے معیاری پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے، لیکن اب حالات کے صدم ظرفی نے انہیں گورنمنٹ کے اسکولوں میں لا پھینکا تھا۔ ان کٹھن حالات میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ رجب علی کی بات کو مان کر اسے شادی کر لے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ شوہر کے قاتل اور اسے ان مصائب سے دوچار کر دینے والی شخص کو بھلا کیوں کر اپنا سکتی تھی؟ وہ اس پر اپنی موت کو ترجیح دیتی۔ رجب علی نے جب کسی بھی طرح دال کو گلتے ہوئے نہیں دیکھا تو کھل کر سامنے آیا۔ اس نے ایک روز حور بانو سے کہا، حور بانو، میں نے بہت انتظار کیا، اب تمہیں میری 2 باتوں میں سے ایک کو ماننا ہوگا۔ اس نے کہا، کون سی 2 باتیں؟ اول تو تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی، یہ تو کسی طور ممکن نہیں، اور یہ بات میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ رجب علی نے کہا، پھر شرافت سے زمین اور مکان کے کاغذات میرے حوالے کر دو تاکہ میں اپنے نام رجسٹری کروا سکوں، یہ مکان میرے نام ہو جائے۔ حور بانو نے خیال کے تحت کہا، مجھے سوچنے کا موقع دو۔ وہ خوش ہو گیا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ شاید حور بانو اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے سوچنا چاہتی ہے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، تم اچھی طرح میری تجویز پر غور کر لو۔ رجب علی کے لیے اگر صرف مکان کے کاغذات کا مسئلہ ہوتا تو وہ بہت پہلے اس کا مطالبہ کر چکا ہوتا۔ در حقیقت مکان کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت عورت کو بھی وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حور بانو اس سے شادی کر لیتی تو باقی مسائل خود بخود حل ہو جاتے۔ اس نے حور بانو پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے وکیل کے ذریعے مکان خالی کرنے کا نوٹس بھی بھجوا دیا، جس کے مطابق وہ مکان فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تو حور بانو کو تاکید کی گئی کہ وہ 1 ماہ کے اندر ہی اندر اپنا کوئی اور بندوبست کر لے۔ حور بانو نے سوچنے کی مہلت لی کہ اس کی فیکٹری میں ایک ایسی عورت بھی کام کرتی تھی جو حقوق نسواں کی کسی تنظیم سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ اس معاملے میں اس عورت سے مشورہ کرنا چاہتی تھی۔ مکان خالی کرنے کا نوٹس ملتے ہی حور بانو اس عورت کے پاس پہنچ گئی۔ اس عورت نے حور بانو کو اپنی تنظیم کی بیگم کیڈی خان سے ملوایا، اور اب بیگم کیڈی خان کے توسط سے حور بانو میرے سامنے بیٹھی ہوئی اپنی داستان دل خراش مجھے سنا رہی تھی۔ وہ سیدھی سادھی ایک بے وقوفی کی حد تک معصوم عورت اپنی کہانی ختم کرنے کے بعد انصاف طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آنسوؤں سے دھل کر اس کا چہرہ کچھ روشن ہو گیا، اور آنکھوں کی چمک میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔
میں نے اس کی توقع کے مطابق تسلیہ میں لہجے میں کہا، خاتون آپ کا کیس تو اتنا سیدھا سادہ ہے کہ ممکن ہے کہ کورٹ میں جانا ہی نہ پڑے اور مسئلہ حل ہو جائے۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں سینکڑوں سوال تھے۔ میں نے کہا، آپ کی سادگی پر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اپنے ہی گھر میں آپ کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہی ہیں۔ میں اس کو گھر بیچ چکی ہوں۔ میں نے کہا، یہیں پر آپ غلطی کر رہی ہیں وکیل صاحب، میں نے وہ مکان 4 لاکھ روپے میں فروخت۔ میں نے ہاتھ کی اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، ذرا یہ سوچ کر بتائیں کہ ولی بھائی کی موجودگی میں آپ نے جو بانڈ لکھا تھا اور 4 لاکھ روپے کی رسید رجب علی کو دی، تو کیا اس وقت آپ کے شوہر شجاعت علی زندہ تھے؟ ہاں، وہ زندہ تھے، وہ پر یقین لہجے میں بولی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شجاعت علی کا انتقال ماہ ستمبر کے آخری ہفتے میں ہوا، جبکہ میں مکان اگست کی ابتدائی تاریخوں میں بیچ چکی تھی۔ لیکن آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، آپ کی معلومات کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ جب آپ نے اپنے مکان کا سودا کیا اس وقت آپ کے شوہر جیل میں تھے اور زندہ تھے۔ مکان چونکہ شجاعت علی کے نام ہے، اس لیے ان کی زندگی میں نہ تو آپ اس مکان کا سودا کر سکتی ہیں اور نہ ہی اس کی ضمانت پر کسی بھی قسم کا قرض لینے کا آپ کو اختیار حاصل ہے۔ یعنی مجھے بار بار بیوقوف بنایا گیا ہے؟ وہ میں حیرت ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، ہاں ایسی ہی بات ہے۔ آپ نے مکان کے سودے کے سلسلے میں جو بانڈ بھرا ہے اور جو 4 لاکھ کی رسید لکھی ہے نا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کیونکہ وہ آپ کے شوہر کی زندگی میں کیا گیا ہے، جس کا نہ تو آپ کو حق پہنچتا تھا اور نہ ہی قانون اجازت دیتا ہے۔ تو گویا اس کی آنکھوں سے بے اختیار خوشی کے آنسو نکل آئے۔ حرمانوں کے جذبات کے ریلے سے آواز نکلی تو میں نے کہا، ہاں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں کل ہی اس بدماش کو بے دخلی کا نوٹس بھیج دوں گا۔ وہ اپنی ساری چوکڑی بھول جائے گا اور سل کے بل میرے دفتر میں آ جائے گا۔ اس نے چوک لہجے میں کہا، آپ جادوگر ہیں یا وکیل؟ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ میں نے کہا، کیوں، میں نے ایسا کیا شوبدہ دکھا دیا ہے؟ وہ بولی، اس سے بڑا شوبدہ اور کیا ہوگا کہ آپ نے میری عقل پر پڑا ہوا پردہ سرکان دیا ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نے خوش دلی سے کہا، شاید آپ کی عقل کی بیداری کا وقت آ گیا تو جو آپ میرے پاس چلی آئیں۔ وہ شرمندگی آمیز لہجے میں بولی، ہاں واقعی میں تو یہی سمجھے بیٹھی تھی کہ میں نے یہ مکان فروخت کر ڈالا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حسن اور عقل ایک جگہ نہیں رہ سکتے، جیسا کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ وہ جس انتہا کی خوبصورتی، اتنی بڑی بڑی حماقتوں کا ثبوت بھی اسی نے تو دیا تھا۔ میں نے کہا، اگر آپ کے پاس مکان کی ملکیت سے متعلق کچھ دستاویزات یا کسی بھی قسم کے کاغذات ہو تو وہ آپ فوری طور پر میرے حوالے کریں، کیونکہ آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے۔ اس نے اپنے پرس میں سے چند کاغذ نکال کر مجھے دیے۔ میں نے ضروری کاغذات اپنے پاس رکھے، جس میں 80 گز کے پلاٹ اور اس پر تعمیر شدہ 2 منزلہ مکان کے کاغذات بھی شامل تھے، اور یہ تمام ہی کاغذات مرحوم شجاعت علی کے نام تھے۔ میں نے وکالت نامہ نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مجھے امید تو یہی ہے کہ عدالت میں جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں اپنے دفتر میں ہی آپ کے نیور کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا، لیکن بطور احتیاط آپ یہ وکالت نامہ پر کر کے سائن کر دیں تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ حرمانوں نے وکالت نامے کے منجازات کا جائزہ لینے کے بعد سائن کر ڈالے۔ اس نے پھر میری فیس کے بارے میں پوچھا۔ میں نہیں جانتی آپ کتنی فیس لیتے ہیں اور اس وقت میرے پاس، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، بیگم کیڈی خان اپنے رقم میں میری فیس ادا کرنے کا وعدہ کر چکی ہیں اور مجھے ان کے وعدے پر اعتماد ہے۔ لیکن کیا وکیل صاحب؟ میں نے ڈرامہ انداز میں کہا، جب میں آپ کے نیور کو آپ کے گھر سے بے دخل کر دوں گا اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ ہی اپنے مرحوم شوہر کے ترکے کی حقیقی وارث ہیں، تو آپ کو میری ایک پرتکلف دعوت کرنا ہوگی جیت کی خوشی میں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ضرور، میں نے اسے پہلی بار کھل کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا، واقعی اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ وہ رخصت ہونے لگی تو میں نے کہا، رجب علی سے اب ذرا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ کوئی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو آپ فی الفور اپنے علاقے کے تھانے میں رپورٹ درج کروا دیں، اور بعد کے حالات کو میں خود سنبھال لوں گا۔ اب آپ میری موکلہ ہیں اور میری ذمہ داری بھی۔ حرمانو شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئی۔ آئندہ ہی روز جب میں نے رجب علی کے نام کا بے دخلی کا نوٹس منظریہ رجسٹر ڈاک خانے روانہ کر دیا، اس نوٹس میں نے خصوصی طور پر اس بات پر زور دیا تھا کہ عرصہ 15 یوم کے اندر ہی اندر وہ نوٹس کا جواب دے یا پھر منفی جواب ارسال کرے یا پھر دفتر آ کر مجھ سے ملے۔ مزدور سے دیگر اس کے خلاف میری موکلہ حرمانو کے مکان پر غازمانہ قصبے کے سلسلے میں قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ نوٹس کی ترسیل کے چوتھے یا پھر
5वें ही रोज़ एक करख्त मूरत शख्स इंतहाई गुस्से के आलम में मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ। नोटिस वाला लिफाफा मेरे सामने मेज़ पर पटकते हुए इंतहाई बदतमीजी से बोला, ये नोटिस आपने भेजा है मुझे? शक्ल से ही वो छिटा हुआ बदमाश और लोफर नजर आता। मैं उस पर एक नज़र पड़ते ही समझ गया कि वो मेरी मौला का देवर रजब अली था। उसकी नमाज़दार बेहूदगी को नज़रअंदाज करते हुए मैंने नोटिस वाले लिफाफे को उलट पुलट कर देखा और तहम्मुल आमिद लहजे में कहा, यह लिफाफा तो मेरे ही दफ्तर का लगता है। वो कुर्ती खींचकर बैठ गया। नवा लहजे में बोला, आखिर ये नोटिस भेजने का मकसद क्या है? मैंने कहा, मकसद इसके अंदर तहरीर की शक्ल में मौजूद तो है ना। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, वकील साहब, क्या आपकी मोकला ने आपको ये नहीं बताया तो ये मकान 4 लाख रुपए में उन्हें बेच चुकी है? उस बेचारी का पहले ही तो यही ख्याल था, लेकिन मुझसे मुलाकात के बाद अब उसके ख्यालात बदल चुके हैं। मैंने पुरसकून लहजे में कहा, उसके ताज़ा तरीन ख्यालात क्या हैं? मैंने कहा, मकान की असल मालिक वो है और आपने ज़बरदस्ती मकान पर कब्जा जमा रखा है। ये पट्टी तो आपने उसे पढ़ाई होगी। मैं ज़रूर अपने मौकलों को कानूनी मशवरे देता हूँ। मैंने ठहरे लहजे में कहा, अब आप चाहे इसे पट्टी समझें या फिर कुछ और। रजब अली ने कहा, किसी ज़माने में ये मकान हूर मानो बल्कि शुजात अली का था। अब मैं इसे ख़रीद चुका हूँ और इसका कानूनी मालिक हूँ। मेरे वकील ने मुझे मशवरा दे ये नहीं है कि मैं जल्द अज जल्द इस औरत को अपने मकान से बेदखल कर दूँ ताकि मेरा कब्जा पक्का हो जाए। शायद इसीलिए आपने उसे मकान खाली करने का नोटिस भी दे दिया था। मैंने उसे घिसने की कोशिश की। उसने मुझे मक्खन लगाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, आप काफ़ी समझदार वकील हैं। मैंने कहा, तो गोया आप सिर्फ इसीलिए मेरी मौकला को बेदखल करना चाहते हैं कि मकान पर आपका कब्जा मजबूत हो जाए। इसमें यह मतलब निकलता है कि मैं आपकी मलकियत मशकूक है। वो मोहताज नज़रों से मुझे देखने लगा, फिर बोला, नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरे पास इस मकान के ख़रीद की दस्तावेज़ात सबूत के तौर पर मौजूद हैं। मैंने उसे अंधेरे में रखना मुनासिब समझा और कहा, फिर तो आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत ही नहीं। आप इस नोटिस का तहरीरी जवाब दे दें, मैं आपका जवाब अपनी मौकला तक पहुँचा दूँगा। वो सोच में पड़ गया। मैंने हमदर्दी से पूछा, क्यों, ऐसा करने में कोई परेशानी है? वो झुक कर बोला, नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, लेकिन मैं इस नोटिस के जवाब में लिखूँ क्या? वही लिख दें जो सच है। मैंने उसे नज़रों में तोलते हुए कहा। वो बोला, अगर उसे सच पर यकीन होता तो वो आपके पास ही क्यों आती? हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वो कुरेदने वाली लहजे में बोला, वकील साहब, आपने नोटिस में लिखा है कि अगर मैंने कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया तो मकान से बेदखल ना हुआ तो फिर मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैंने कहा, हाँ, ये तो है। अगर आपने मकान को खाली ना किया तो ये मुकदमा अदालत में जाएगा। मेरी अदालत खुद ही सच और झूठ का फैसला करेगी। मैं अदालत में जाने से नहीं डरता। मुझे इन पर मसनूई बेफक्री तानी करते हुए बोला, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। मैंने कहा, सच को आँच नहीं। फिर आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? अगर आप हक पर हैं तो आपको खौफज़दा नहीं होना चाहिए और नहीं, वो एहतराम बरतना चाहिए। वो मौजू बदलते हुए बोला, हुरमानों के पास ऐसा कौन सा ठोस सबूत है जिसकी मिन्ना पर वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहती है? उसके दिल का चोर आखिरकार उसकी जुबान पर आ ही गया। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि वो अदालत में जाए बगैर ही ये मामला रफा दफा करना चाहता था। सच कहा जाता है कि झूठ के पाँव नहीं होते। उसका तो सारा मंसूबा ही झूठ पर मबनी था। मैंने हंसते हुए कहा, हुरमानो मेरी मौकला है और मैं उसके राज का अमीन हूँ, और अब आप मुझसे क्या उगलवाना चाहते हैं? उसने भी बात को हंसी में उड़ाते हुए बेतकल्लुफ़ी से कहा, वकील साहब, लगता है कि आप पर भी उसके हुस्न का जादू चल गया है। मुझे उसका अंदाज़े नागवार गुजरा। ताहम मैंने जब्त करते हुए कहा, या किसी और पर भी उसके हुस्न का जादू चल गया है? एक शहर जुदा तो आपके सामने ही बैठा है। वो मग़मूम लहजे में बोला, वकील साहब, आप अपनी मौकला को समझाएं। मैं चाहता हूँ कि घर के बाद गर्मी ख़त्म हो जाए। आपका मतलब यह है कि मैं आपकी वकालत करूं? वो बुढ़े अंदाज में हंसा, कहने लगा, हाँ, मैं आपको उसकी फ़ीस दूंगा। मैंने कहा, कोई भी वकील मुखालिफ पार्टी का केस उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक दोनों ही पार्टियां बाहिमी रजामंदी से सालिस मुना मुंतखब कर लें। वो खुश होते हुए बोला, हाँ, आपकी बात मेरे दिल को लगी है। मैं भी आपको अपना सालिस मुकर्रर करता हूँ। आप अपनी मौकला से भी पूछ लें। अगर आपकी मौजूदगी में सुलह सफाई हो जाए तो वो अदालत के धक्के खाने से बच जाएगी। मुझे उसका बड़ा ही ख्याल है। वकील साहब, आखिर वो मेरे भाई की इज्जत है और मैं उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। मैंने उसकी झूठी तारीफ़ की। मुझे आपके ख्यालात जानकर खुशी हुई है, वरना आजकल कौन इस तरह सोचता है। वो समझा कि मैं उसकी बातों में आ गया हूँ।
میں نے سوچا اگر گھی سیدھی انگلی سے نکل رہا ہو تو خواہ انگلی ٹیڑھی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ آگے کو جھکتے ہوں بولا، آپ ایک ہوشیار وکیل ہیں، یہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں چاہتا کیا ہوں۔ بس آپ کسی بھی طرح حوربانو کو اس شادی کے لیے تیار کرنے، میں آپ کو دگنی فیس دوں گا۔ میں نے کہا فیس تو میں آپ سے لوں گا ہی، لیکن پہلے اپنی موکلہ کو اس بات کے لیے تو راضی کروں کہ میں سالس بن کر آپ کا معاملہ نپٹانا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، بس تو پھر مجھے اجازت نہیں۔ میں نے کہا آپ 2 روز کے بعد اسی وقت دوبارہ میرے دفتر آ جائیں، میں اپنی موکلہ سے بات کر لوں گا۔ پھر میں نے کچھ چونک تو اضافہ کیا، اور ہاں، وہ آپ کے پاس مکان کی ملکیت کے جو دستاویزی ثبوت ہیں نا، وہ بھی ساتھ لیتے ہوئے آئیے گا۔ وہ بگڑ کر بولا، ان کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، بس میں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے مجھے سالس مقرر کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھ پر بھروسہ بھی کریں۔ بہرحال وہ دستاویزات ساتھ لے کر آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ میں دراصل ان دستاویزات کے منجرہ ذات کو پڑھ کر یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ کیس کی نوعیت کیا ہے، اس طرح میں بہت زیادہ آسانی سے اپنی موکلہ کا کیس لڑ سکتا تھا۔ میں نے دوسرے روز حوربانو کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تاکہ یہ کہ وہ صبر و تحمل سے ڈٹی رہے اور کسی بھی قسم کے خوف یا پریشانی کا اظہار نہ کرے۔ میں انشاءاللہ بہت جلد اس موذی سانپ کو پٹارے میں بند کر دوں گا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ 2 روز بعد حضرت وعدہ رجب علی میرے دفتر میں آیا۔ وہ چالاک شخص اصل دستاویزات لانے کے بجائے ان کی فوٹو کاپی لایا تھا، تاہم میرے لیے یہ بھی کافی تھی۔ دستاویزات پر درج تاریخ اگست کے پہلے ہفتے کی تھی، جبکہ شجاعت علی کا انتقال اس نومبر کی آخری تاریخوں میں ہوا تھا، اور میں یہ اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فوٹو کاپی کا بغور معائنہ کیا تو رجب علی نے کہا، وکیل صاحب، آپ نے اپنی موکلہ سے بات تو کر لی ہوگی، کیا جواب دیا ہے اس نے؟ میں نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت کہا، حوربانو مسالے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ پہلے آپ اس کے مکان کو خالی کریں، اس کے بعد ہی وہ شادی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی۔ رجب علی نے عجیب سے لہجے میں منہ کو بگاڑ کر کہا، اس کا مکان؟ میں نے کہا، ہاں، کیا یہ درست ہے کہ آپ حوربانو سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے ہمیں جواب دیا تو میں نے پوچھا، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اس سے محبت بھی کرتے ہیں؟ وہ ایک سرد آہ بھرتے ہو بولا، میں ایک صاحب محبت نے ہی تو مجھے کمزور بنا دیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ در بدر ہو، ورنہ آپ ابھی اور اسی وقت اسے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیتے۔ میں نے اس کا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، ایسی ایک کوشش آپ اسے بے دخلی نوٹس کا بھیج کر چکے ہیں، میرا انداز اسے پسند نہیں آیا۔ وہ لوٹے انداز میں بولا، آپ تو اول آخر اسی کی حمایت کیے جا رہے ہیں جبکہ آپ نے سالس بننے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا، مسٹر رجب علی، آپ کے بیان کے مطابق آپ کو اپنی بیوہ سے بے پناہ ہمدردی اور محبت ہے، ورنہ آپ اسے سڑک پر پھینکوا دیتے۔ میرا باپ ایک بات کان کھول کر سن لیں، اور وہ یہ کہ یہ محبت اور ہمدردی سراسر خسارے کا سودا ہے، اس میں ہمیشہ دیا ہی جاتا ہے، کچھ لینے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ یعنی آپ مجھے مشورہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ میں وہ مکان حوربانو کے حوالے کر کے آپ کے فیصلے کا انتظار کروں؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، میرے خیال میں یہی آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ وہ بے مروتی سے بولا، میں تو ایسی محبت اور ہمدردی سے بعد آیا، تو گویا مسالے سے انکاری ہیں۔ وہ بولا، حوربانو سے صرف ایک ہی شرط پر تصفیہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ پہلے مجھ سے شادی کرے، بعد ازاں میں یہ مکان اس کے نام لگا دوں گا۔ احمق انسان مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے خوش فہمی میں ہی مبتلا رہنے دیا۔ جو مکان اس کا تھا ہی نہیں، وہ شادی کے بعد اسے حوربانو کے نام لگوانے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے رجب علی، میں آپ کی تجویز اپنی موکلہ کے سامنے رکھوں گا، دیکھیں وہ کیا جواب دیتی ہے۔ جواب تو اسے میری مرضی کے مطابق دینا ہی ہوگا، وہ رونق آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے بھی کنجوس چکاتے ہو کہ اگر ایسا ہو جائے تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہے؟ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ مجھے پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ رجب علی کو عدالت میں گھسیٹنا بہت ضروری تھا، اس میں انسانیت نام کو نہیں تھی، وہ لاتوں کا موت تھا جو باتوں سے ہرگز باتوں میں قابو آنے والا نہیں تھا، اور میں لاتے چلانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ پہلے میں نے کوئی بھی عملی قدم اٹھانے سے پہلے حوربانو کو اپنے اعتماد میں لے کر پروگرام سے آگاہ کیا۔ عدالت میں انتقادات دائر کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے حوربانو کو رجب علی کی شر سے بھی تو محفوظ کرنا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس گھر سے بے دخل ہو جائے۔ میں نے پوری طرح اسٹڈی کرنے کے بعد ایک طویل ترین عرضی دعویٰ یہ تیار کیا، جس میں طیب حسین کی موت کے بعد سے لے کر رجب علی کے حوربانو کو بے دخلی کے نوٹس بھجوانے تک کے حالات بالتفصیل بیان کیے گئے۔
رجب علی کے پاس موجودہ دستاویزات کی فوٹو کاپیاں بھی میں نے درخواست نامہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ اگرچہ شجاعت علی کی کمپنی سے چوری ہو جانے والی رقم اور بانو کے گھر سے غائب ہونے والی رقم کا کوئی واضح ثبوت نہیں تھا، لیکن میں نے ان تمامی واقعات کو حوالے کے طور پر درج کر دیا اور عدالت سے یہ اپیل کی کہ وہ بانو کے گھر کو رجب علی کے غازمانہ قصبے سے آزاد کروانے کے احکامات جاری کرے۔ میں نے درخواست کا مضمون اس انداز کا رکھا تھا کہ رجب علی کے فناٹ کا پول کھل کر بآسانی کھل جائے۔ اوزیا کی اغوا بازیابی کا واقعہ میں نے خاص طور پر تحریر کیا اور ولی بھائی کو بھی میں گھسیٹنا نہیں بولا تھا۔ اگلے روز میں عدالت میں پہنچا تو بانو میری ہدایت کے مطابق 2 معزز پڑوسیوں کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ ان کے نام فقیر حسین اور فرزند علی تھے۔ میں نے تقاضا میں ان دونوں افراد کا نام بطور گواہ شامل کر لیا۔ انہوں نے بانو کے حق میں گواہی دینے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ میں نے عدالت میں حاضر ہو کر پیشکار کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور بانو کی جانب سے وکالت نامہ داخل کروا کے ایک تقاضا دائر کروا دیا۔ میں نے عرضی دعویٰ اتنی پر اثر رکت آمیز تحریر کی تھی کہ متعلقہ عدالت نے درخواست پر حکم امتناعی جاری کر دیا اور رجب علی کو فوری طور پر بانو کے گھر سے نکل جانے کے احکامات صادر کر ڈالے تو گویا میں اسٹے آرڈر حاصل ہو گیا تھا۔ یہ کیسی کامیابی تھی کہ بانو خاصی پر اعتماد نظر آنے لگی۔ میں نے بانو کی حفاظت کے پیش نظر دفتر پہنچتے ہی تھانے فون کیا۔ بانو کے علاقے کا تھانہ انچارج میرا ایک دیرینہ دوست تھا۔ رابطہ ہونے پر میں نے ایس ایچ او کو اسٹے آرڈر کی تفصیلات بتانے کے بعد پوچھا، آپ مکان نمبر 752 پر کارروائی کرنے کب جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا، یہ اسٹے آرڈر کب جاری ہوا ہے؟ آج صبح۔ میرا خیال یہ ہے کہ کل تک آپ کو عدالت کی طرف سے چٹھی بھی مل جائے گی۔ میں نے بتایا، پھر بانو کی مظلومیت اور نازک پوزیشن کی وضاحت کرنے کے بعد کہا، دراصل میری خواہش یہ ہے کہ کارروائی کے وقت میں بھی وہاں پر موجود رہوں۔ رجب علی خاصا خطرناک آدمی ہے۔ وہ بے تکلفی سے کہا لگاتے ہوئے بولا، بیگ صاحب آپ سے زیادہ خطرناک نہیں ہوگا، ویسے آپ بے فکر رہیں، آپ کی منگلا کی رہائش میری تھانے کی حدود میں، اس کی حفاظت میرا فرض ہے، میں دیکھ لوں گا اس 30 مار خان کے سالے کو۔ اس نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا، اگر آپ وہاں آنے کے لیے پر تول ہی چکے ہیں تو آپ کل شام 6 بجے تشریف لے آئیں۔ میں نے شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔ آئندہ روز جب میں اپنی گاڑی میں مکان نمبر 752 بی پر پہنچا تو 2 کانسٹیبلوں کی مدد سے عدالتی احکامات کی تعمیل میں مصروف تھا۔ رجب علی کا سامان باہر گلی میں رکھا جا چکا تھا اور وہ سخت ہناسا نظر آتا۔ میں بھی اپنی گاڑی سے اتر کر ایس ایچ او کی جانب بڑھا تو رجب علی فوری طور پر میرے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، بیگ صاحب یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بے رخی سے کہا، وہی جو اس قسم کے معاملات میں ہوتا آیا ہے، مگر آپ تو ہمارے ثالث تھے۔ وہ شکایتی لہجے میں بولا، آپ ہمارے درمیان تصفیہ کروانے کے بجائے یہ کیا کروا رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں نے ثالثی کا وعدہ ضرور کیا تھا، مگر اب میری ایک بھی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، تم تو میری نوٹس کا جواب بھی دینے پر تیار نہیں ہوئے۔ وہ جنات عامر لہجے میں بولا، ارے نوٹس کو گولی مارے۔ پھر جوڑ توڑ کوشش میں مصروف ہوا۔ اس نے کہا، بیگ صاحب میرا خیال ہے بانو میرے نوٹس کے جواب میں یہ سب کچھ کروا رہی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی اپنا نوٹس واپس لے لیتا ہوں، آپ یہ کارروائی رکوا دیں۔ میں نے کہا، مصالحت کا وقت گزر چکا ہے، تمہیں جو کچھ کرنا ہے اب اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں کہنا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم وکیل صفائی اسی شخص کو کرو جس کے مشورے پر تم نے بانو کے مکان پر اپنا قبضہ پکا کرنے کے لیے اسے مکان خالی کرنے کا نوٹس بھیجا تھا۔ وہ بل کو کھا کر رہ گیا۔ تھانے دار ہماری تمام گفتگو سن رہا تھا۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے اس نے کھا جانے والی نظر سے رجب علی کو گھورا اور دھمکی آمیز لہجے میں بولا، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں بچو، اب اس گلی کا رخ کیا نا یا پھر کسی بھی طریقے سے بانو کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو گزروا دوں گا۔ وہ سہم کر ایک طرف ہٹ گیا اور اپنے خلاف ہونے والی کارروائی کو بڑی بے بسی سے دیکھنے لگا۔ میں نے تھانے دار سے کہا، زخمی سانپ سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ بانو کی حفاظت کی خاطر کسی سادہ لباس اہلکار کو یہاں پر تعینات کر دیں۔ تھانے دار تسلی آمیز لہجے میں بولا، اس پہلو کی طرف میری بھی نظر ہے، اگر اس بدماش نے میری نگاہ سے بانو کی جانب بھی دیکھا نا تو میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ میرے کف میں بانو کو تسلی دلاسا دینے کے بعد مطمئن ہو کر واپس لوٹ آیا۔
رجب علی نے اپنے وکیل کی مدد سے جواب دعویٰ داخل کروا دیا، جس میں اس نے مکان پر اپنی ملکیت کا تذکرہ بڑھ چڑھ کر کیا تھا۔ اس نے موقع یہ اختیار کیا کہ شجاعت علی کے غمن کیس میں جل جانے کے بعد حور بانو کے معاشی حالات انتہائی خراب ہو گئے تھے۔ آمدنی ختم ہو جانے کے باعث اس نے بحالت مجبوری اس کے ہاتھ اپنا یہ مکان فروخت کر ڈالا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایسی بہت سی باتیں تھیں جو یقینی طور پر اس کے حق میں اور حور بانو کی مخالفت میں جاتی تھیں، پر میں یہاں پر وقت کی تنگی کے باعث عدالت کی ابتدائی کارروائی کا ذکر حذف کرتے ہوئے صرف اہم گواہوں کا بیان اور جرح اپنی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انتقادہ کی جانب سے فقیر حسین اور فرزند علی نے باری باری حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا، جو سراسر حور بانو کی حمایت میں تھا۔ وکیل صفائی نے رسمی سے سوالات کے بعد جرح ختم کر ڈالی۔ حور بانو نے اپنا طویل بیان ختم کیا تو وکیل صفائی نے خاصی سخت جرح کی، لیکن حور بانو نے ہر سوال کا بڑی دانش مندانہ جواب دیا تھا۔ صفائی کے گواہوں میں صرف ولی بھائی کا اکلوتا نام شامل تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد مختصر سا بیان دیا۔ وکیل صفائی نے سلسلتی جرح کے بعد اپنی سیٹ کو سنبھال ڈالا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جرح کے لیے گواہ ولی بھائی کے کنڈیرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنی جرح کا آغاز کرتے سوال کیا، ولی بھائی صاحب، آپ ملزم رجب علی کو کب سے جانتے ہیں؟ اس نے کہا، کافی عرصے سے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، تقریباً 10 سال سے۔ میں نے اگلا سوال کیا، ولی بھائی کیا یہ سچ ہے کہ آپ سود پر لوگوں کو قرض دیتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا یہ کاروبار ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک شہری ہیں؟ اس میں کیا شک ہے؟ وہ شاید میرے سوال کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں نے پوچھا، ولی بھائی کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے الگ کی گہرائی سے کہا، جی ہاں، الحمدللہ۔ پھر تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اسلام نے سود کے کاروبار کو سختی سے منع کیا ہے۔ وہ بھوکلا گیا، ٹوٹے لہجے میں بولا، ہم کسی کے گھر جا کر منت تو نہیں کرتے کہ آؤ ہم سے قرض لے لو۔ لوگوں کی مجبوریاں انہیں کھینچ کر ہمارے پاس لے کر آتی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نہیں جانتے کہ اسلام نے سود کی ہر صورت ممانعت کی ہے؟ وکیل صفائی فی الفور اس کی مدد کو کود پڑا۔ اس نے احتجاجی لہجے میں کہا، جناب عالی، مجھے سخت اعتراض ہے، میرے فاضل دوست آؤٹ آف ٹاپک پر سوالات کر رہے ہیں۔ میں نے وکیل صفائی کی جانب شکر گزار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تھینک یو مائی ڈیئر کونسلر۔ پھر میں ولی بھائی کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ولی بھائی، کیا یہ سچ ہے کہ گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں ملزم رجب علی نے آپ سے سود پر قرض 1.5 لاکھ روپے بطور لیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے پوچھا، جب آپ نے قرض 5% سود کی شرح دیا تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، کیا آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ ملزم نے آپ سے کس مقصد کی خاطر وہ قرض لیا تھا؟ اس نے جواب یہ دیا کہ ہم قرض لینے والوں سے سوال نہیں کرتے، یہ ہمارے کاروباری اصولوں کے منافی ہے۔ آپ یہ بار بار ہم اور ہمارے کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا، کیا آپ کا کوئی باقاعدہ کوئی گروہ ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے بولا، اس ہم سے مراد میں ہی ہوں۔ میں نے پوچھا، ولی بھائی، میری معلومات کے مطابق ملزم نے گزشتہ سال اگست کے مہینے میں آپ کی رقم سود جو کہ 5% ماہانہ کے حساب سے 1.5 لاکھ روپے 5 ماہ میں 37,500 روپے بنتی ہے، یعنی کل رقم 1,87,500 روپے واپس لوٹا دی تھی۔ اس نے کہا، بالکل ایسے ہی ہوا۔ میں نے محسوس کیا جج بڑی دلچسپی سے میری جرح کو سن رہا تھا۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں معزز عدالت سے اپیل کروں گا کہ گواہ ولی بھائی کے جواب جی ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تو کو خاص طور پر نوٹ کیا جائے۔ پھر میں دوبارہ ولی بھائی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے کہا، ولی بھائی، گزشتہ سال ماہ اگست میں فروخت مکان کے سلسلے میں ملزم رجب علی اور اس مقدمے کی مدعیہ کے دوران کوئی دستاویز تیار کی گئی تھی جس پر بطور گواہ آپ کے سائن بھی موجود تھے۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ وہ کس قسم کی دستاویزات تھیں؟ ولی بھائی نے دستاویزات کی حقیقت کو مختصر الفاظ میں بیان کیا تو میں نے سوال کیا، ولی بھائی، کیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ملزم نے میری موکلہ کو 2,12,500 روپے کی رقم دی تھی؟ جی ہاں۔ مکان کا سودا 4 لاکھ میں ہوا تھا۔ اگر مکان کا سودا 4 لاکھ میں ہوا تھا تو پھر ملزم نے 2,12,500 روپے کیوں ادا کیے؟ ولی بھائی نے جواب دیا، کیونکہ وہ 1 لاکھ
87,500 روپے مجھے پہلے ہی دے چکا تھا، پر ابھی تو اپنے موجود عدالت کو یہ بتایا وہ 1,87,500 روپے ملزم نے آپ کا قرض سود ادا کیا۔ میں نے ولی بھائی کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، پھر اس رقم کی مکان کا فرق سے کیا تعلق؟ میرے سوال کے جواب میں ولی بھائی نے کہتے ہوئے وہ تفصیل بتائی جو ولی بھائی اور ملزم رجب علی کی ملی بھگت سے وقوع پذیر ہوئی تھی۔ ان دوران میں جج ناپسندیدہ نظروں سے ولی بھائی کو دیکھتا رہا۔ ولی بھائی کا بیان ختم ہوا تو میں نے پوچھا، ولی بھائی، جناب کے شروع میں میرے سوال کے جواب میں آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ملزم نے آپ سے کس مقصد کے خاطر وہ رقم کو قرض لیا تھا، پر اب آپ کی باتوں سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ گھر کے بیدی ہیں۔ اپنے بیان میں تضاد کی وضاحت بیان کریں گے آپ؟ وہ بہت بری طرح نروس ہو رہا تھا۔ مغلا انداز میں بولا، مجھے واقعی نہیں معلوم، رجب علی نے بعد میں حقیقت حال سے مجھے آگاہ کیا تھا۔ میں نے کہا، چلیے میں آپ کی زبان پر اعتبار کیے لیتا ہوں، پر کیا آپ موجود عدالت کے سامنے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جس روز مکان کے سودے کے بارے میں دستاویزات تیار کی گئی اور آپ کو بطور گواہ شامل کیا گیا، اس روز ملزم کے پاس 4 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی، جس میں سے 2,12,500 روپے اس نے میری موکلہ کو ادا کیے اور باقی کے 1,87,500 روپے اس نے آپ کو دیے؟ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ جج نے چوکس کی طرف دیکھا اور کہا، تھوڑی سی تبدیلی، اس کی وضاحت کرنے کا حکم دیا گیا۔ ولی بھائی نے کہا، جناب علی، اس روز رجب علی نے قربانوں کو رقم ادا کی تھی، جبکہ وہ مجھے 1 روز پہلے ہی رقم دے چکا تھا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی اور پوچھا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 2-3 روز میں ملزم کے پاس 4 لاکھ روپے کی یہ رقم موجود تھی؟ پھر میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، اب محتاط اندازے کی خاطر 2-3 روز کی مدت کو 1 ہفتے میں بدل دیتے ہیں۔ ولی بھائی نے جواب تو دے دیا، لیکن گھبراہٹ آمیز نظر سے دائیں بائیں کو دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، ہاں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں نے آواز بلند کہا، دس پوائنٹ از ٹو بی نوٹڈ جناب علی۔ جج نے بھی اپنے سامنے پہلے کاغذات پر کچھ نوٹ کیا اور پھر چشمے کے اوپر سے دیکھتے ہوئے مجھے پوچھنے لگا، میر صاحب، کیا آپ گواہ سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں؟ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا ہے یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ آئندہ پیشی پر 15 روز بعد کی تھی۔ منظر عدالت کا تھا اور کٹہرے میں ملزم رجب علی موجود تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد جو بیان دیا وہ جواب دعویٰ کا خلاصہ تھا۔ وکیل صفائی نے سرسری انداز میں اپنی جرات یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس کا موکل انتہائی شریف اور فرشتہ سیرت شخص تھا اور حکمرانوں نے دھوکہ دہی سے پہلے اس کے مکان کی رقم ہتھیا لی اور بعد ازاں اس کے خلاف مقدمہ بھی دائر کر دیا۔ اپنی باری پر میں جرات کے لیے ملزم کے کٹہرے کے قریب آیا اور میں نے آتے کے ساتھ ہی رجب علی کو اڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے کہا، رجب علی، کیا یہ سچ ہے کہ اپنے والد طیب حسین کی وفات کے بعد تم نے مکان کے بٹوارے کا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا؟ اس نے مختصر طور پر جواب دیا، جی ہاں، یہ میرا حق تھا۔ میں نے کہا، اور تم اپنا حق وصول کر کے بڑے بھائی سے الگ ہو گئے تھے؟ غالب امکان یہی ہے کہ تم اپنی بیوی کو لے کر اورنگی چلے گئے تھے۔ وکیل صفائی نے اعتراض کر ڈالا، آبجیکشن یور آنر۔ وکیل نوازہ غیر متعلق سوالات کر کے معزز عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ پہلے ہی ہماری کیس کی باری خاصی دیر سے آئی ہے۔ جج نے بھی مجھے ہدایت کی کہ بیگ صاحب آپ ٹو دی پوائنٹ سوالات کریں۔ وکیل سمائی نے فاتحانہ نظر سے مجھے دیکھا، پر میں اس کو نظر انداز کر کے ملزم کی جانب متوجہ ہوا۔ میں نے کہا، رجب علی، کیا یہ سچ ہے کہ جب تمہارا کاروبار ڈوب گیا اور تم نے اپنی بیوی شاہدہ پروین کو طلاق دے دی تو تمہاری حالت ادارہ پر رحم کھا کر تمہارا بڑا مرحوم بھائی تمہیں واپس اپنے گھر میں لے آیا تھا؟ وہ بولا، لفظ رحم پر مجھے اعتراض ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا، مرحوم شجاعت علی نے تمہیں اپنی کمپنی میں 1500 ماہوار تنخواہ پر ملازمت دلوائی؟ میں اپنے مرحوم بھائی کا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں نے سقلیشی میں کہا، اور تم نے اس احسان کا جو صلہ دیا وہ بھی یاد رکھو گے۔ تم نے اس عظیم انسان کو جیل میں سڑوا دیا تھا۔ وہ نظریں چڑھاتے ہوئے بولا، جھوٹے جی۔ میں نے تسلیشی میں کہا، کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم نے مرحوم شجاعت علی کی الماری سے 1.5 لاکھ روپے اڑا لیے تھے، جن کے غمن کے الزام میں وہ جیل کی ہوا میں سانس لیتے لیتے چند بسا؟ یہ تو مجھ پر الزام ہے سراسر۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے سوال کیا، رجب علی، یہ بات معزز عدالت کی نگاہ پر لائی جا چکی ہے
کہ جنوری 1973 میں تم نے ولی بھائی نامی ایک سود کاروبار کرنے والے شخص سے 1.5 لاکھ روپے منظور قرض لیا. کیا تم اس بات سے انکار ہے؟ ہاں، میں نے پچھلے سال جنوری میں یہ رقم بطور قرض لی تھی. اس کی وجہ بتاؤ گے؟ وکیل سمائی نے فوری طور پر اعتراض جڑا. جناب علی، کوئی بھی شخص کسی بھی مقصد کے لیے قرض حاصل کر سکتا ہے. آخر وکیل نے تقاضا کو تکلیف ہی کہا ہے. میں نے بھی مرمی سے کہا، مائنڈ یور لینگویج مائی ڈیئر کونسلر. آرڈر آرڈر. جج نے بھی تیز آواز میں کہا، عدالت کے وقار کا خیال رکھا جائے. میں نے کہا کہ جناب علی، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر ملزم نے کس مقصد کی خاطر اتنی بڑی رقم سود پر حاصل کی تھی. اگر کوئی مقصد نیک تھا تو اس کے افشاں ہو جانے میں وکیل موصوف کو کاہے کر نہ رہے. میری معزز عدالت سے اپیل ہے کہ وکیل صفائی کو عدالتی کارروائی میں روڑے اٹکانے سے باز رکھا جائے. جج نے میری بات کو درست تسلیم کرتے ہوئے ملزم نجب علی کو جواب دینے کی تاکید کی. نجب علی نے کہا، میری بھتیجی فوزیہ کو کسی نے اغوا کر لیا تھا. اغوا کرنے والوں نے 1.5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا. اسی مطالبے کو پورا کرنے کے لیے مجھے بحالت مجبوری سود پر قرض لینا پڑا. میں نے پوچھا، تم نے اغوا کے اس واقعے کی رپورٹ تھانے میں درج کروائی؟ وہ غصے سے بولا، میں فوزیہ کا دشمن نہیں تھا. اغوا کرنے والوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ہم نے پولیس کے پاس جانے کی کوشش کی تو ہمیں فوزیہ کی کٹی پٹی لاش ہی ملے گی. اب کہ میں نے سوالات کے دعوے کو تمدید کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ مرحوم شجاعت علی کے جیل جانے کے بعد تمہیں بھی اس کمپنی سے نکال دیا گیا تھا؟ ہاں، یہ سچ ہے. تمہیں میرا خیال ہے کہ جولائی 1972 میں نوکری سے نکالا گیا تھا کیونکہ اسی ماہ گبن والا واقعہ پیش آیا. وہ بولا، آپ کا اندازہ درست ہے. کیا یہ بھی درست ہے کہ فوزیہ کے اغوا کا ڈرامہ جنوری 73 میں رچایا گیا؟ ہاں، یہ بھی درست ہے. جواب دینے کے بعد وہ چونک کر میری جانب پھر جج کی جانب دیکھنے لگا جیسے اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو. پھر فوری طور پر وہ بات کو بناتے ہوئے بولا، آخر ہم مجھ سے اگلوانا کیا چاہتے ہیں؟ فوزیہ کو واقعی اغوا کیا گیا تھا، وہ ڈرامہ نہیں تھا. میں نے بے پرواہی سے کہا، اب تم اس ڈرامہ حقیقت کے چکر میں نہ پڑو. پھر میں نے پوچھا، جولائی 1972 اور جنوری 1973 کے درمیان کے عرصے میں تمہارا ذریعہ روزگار کیا رہا؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، میں ایک پراپرٹی ایجنٹ کے ساتھ مل کر کمیشن پر کام کرتا تھا. پر جنوری 73 کے بعد تم نے یہ کام چھوڑ دیا. ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں. جج نے اسے جھاڑ پلائی. وکیل صاحب کے سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دوں؟ اس نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی. میں نے پوچھا، بغیر کام کیے تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ تمہارا مرحوم بھائی بھی اس وقت جیل میں تھا. وہ پھٹ پڑا. کہنے لگا، میں بالکل ہی ہاتھ پر ہاتھ تو رکھ کر نہیں بیٹھ گیا تھا. محنت مزدوری اور جو کچھ بھی مجھے مل جاتا کر لیتا. میں نے تنزیہ انداز میں کہا، محنت میں بہت عظمت ہے. پھر پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ اگست 1973 کی ابتدائی تاریخوں میں تم نے اپنی بھابھی سے 4 لاکھ میں مکان خریدا تھا؟ اس نے فخری انداز میں کہا، اس میں کیا شک ہے؟ میں نے پوچھا، کیا تم یہ بات بھی تسلیم کرتے ہو کہ اس خریداری کی مد میں تم نے میری موکلہ اور اپنی بھابھی کو صرف 2,12,500 روپے ادا کیے؟ کیوں؟ جبکہ سودا تو 4 لاکھ میں ہوا تھا نا. وہ بے خبری میں میری جال میں پھنستا چلا جا رہا تھا اور جوش انداز میں بولا، بھابھی ولی بھائی کی قرض دار تھیں. باقی کی رقم میں نے بھابھی کا قرض ادا کرنے کی خاطر ولی بھائی کو دے دی اور بھابھی کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا. مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا. پھر پوچھا، رجب علی، کیا یہ سچ ہے کہ جب تم نے میری موکلہ سے مکان کا سودا کیا اس وقت تمہارا مرحوم بھائی اور میری موکلہ کا شوہر جیل میں تو حیات تھا؟ جی ہاں، یہ سچ ہے. اس نے کہا، شجاعت علی کا انتقال ستمبر 73 کے آخر میں کسی تاریخ کو ہوا تھا. میں نے پوچھا، رجب علی، تم نے جس مکان کا سودا میری موکلہ سے کیا وہ مکان در حقیقت مرحوم شجاعت علی کے نام تھا. میری موکلہ شجاعت علی کی زندگی میں نہ تو تم اس کو بیچنے کا اختیار رکھتی تھی اور نہ ہی اس کی ضمانت پر وہ کسی بھی قسم کا قرضہ حاصل کر سکتی تھی، اور تم نے اس بھولی بھالی عورت کو بیوقوف بناتے ہوئے یہ دونوں ہی کام کیے. کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ لٹائی آمیز سادگی سے بولا، مجھے بھی قانون کی یہ شک ابھی ابھی پتہ چلی ہے. جس نے نفرت آمیز نگاہوں سے رجب علی کو گھورا. میں نے اعتماد میں کہا، ہو سکتا ہے تمہیں یہ بات پہلے معلوم نہ ہو، لیکن ولی بھائی جیسے کاروباری شخص کو تو یقینی طور پر معلوم ہونا چاہیے نا. لیکن تم دونوں تو مل کر میری موکلہ کو بیوقوف بنا رہے تھے. رجب علی نے کوئی جواب نہیں دیا اور بڑی خجالت آمیز انداز میں اپنی بنگلے چھانکنے لگا. میں نے سرسراتی انداز میں سوال کیا، مسٹر رجب علی،
کیا تم اس معزز عدالت کو بتاؤ گے کہ تمہارے پاس ایک بے روزگار شخص کے پاس آخر 4 لاکھ روپے کی رقم آئی کہاں سے؟ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہوا اور جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی سے گمبلی ہورمانو کا فون آیا۔ وہ خاصی جذباتی ہو رہی تھی۔ اس نے جوشیلے لہجے میں کہا، ملک صاحب، میں اب یہ مقدمہ واپس لینا چاہتی ہوں۔ مجھے ایک جھٹکا نہ لگا۔ کیوں؟ آخر ایسی کیا بات ہو گئی تھی؟ اس نے بتایا کہ رجب علی راضی نامے پر تیار ہو گیا ہے۔ وہ مکان کا سودا ختم کرنا چاہتا ہے۔ مجھے ان بے وقوف عقل کی عورت پر افسوس ہوا۔ وہ جس سودے کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، وہ اس کو ختم کروانے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا، ہورمانو، اگر تمہارے اندر ذرا سی بھی عقل موجود ہے تو سوچو، سودا ختم کرنے کی صورت میں تمہیں 9,12,500 روپے رجب علی کو واپس کرنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ ولی بھائی والا قرضہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اس نے انکشاف کرنے والے انداز میں کہا۔ رجب علی کا کہنا یہ کہ اگر میں مقدمہ واپس لے لوں تو وہ سودے والے کاغذات میرے حوالے کر دے گا اور کوئی بھی پائی پیسہ لیے بغیر مجھ سے بہت دور چلا جائے گا، پھر زندگی بھر مجھے اپنی شکل بھی نہیں دکھائے گا۔ ہورمانو کے مطابق گزشتہ رات جب رجب علی تھانے کے 2 کانسٹیبلوں کی رہنمائی میں اس سے ملنے گھر پر آیا تو اس کے قدموں میں گر کر گڑگڑانے لگا۔ اس نے اپنے ایک کرتوت کا اعتراف کرتے ہوئے التجا کی کہ ہورمانو مقدمہ واپس لے کر اس پر احسان کر دے، آئندہ وہ کبھی اس کو نظر نہیں آئے گا۔ اس سلسلے میں ہورمانو کسی بھی قسم کی دستاویزات لکھوا لے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اچانک کیوں خاک چاٹنے لگا تھا۔ جج اس کیس کی تہہ تک پہنچ چکا تھا اور رجب علی کو بھی بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اس کا بچنا ناممکنات میں سے ایک ہے۔ اسے لمبی سزا ہونا ہر صورت لازمی بات تھی، اسی لیے وہ صلاح صفائی کی راہ اختیار کر کے اپنی جان کو بچانا چاہتا تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، ہورمانو، کیس پر ہماری گرفت بہت مضبوط ہے، ہم قریب قریب یہ کیس جیت چکے ہیں۔ جج رجب علی کی جال بازیوں کو اچھی طرح سمجھ چکا ہے، فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہی ہوگا، تم کیس کو چلنے دو۔ وہ بے پرواہی سے بولی، چھوڑے نا بیگ صاحب، جب میرا مقصد ہی پورا ہو رہا ہے تو مقدمے بازی سے کیا فائدہ؟ میں نے کہا، میں تو ابھی اس پر ٹرینڈنگ کمپنی سے 1.5 لاکھ روپے کی چوری، فوزیہ کے اغوا، تمہارے گھر سے 9,12,500 روپے کی چوری اور اقدام قتل کے مقدمات درج کرنے والا ہوں۔ تمہارے شوہر کی موت کے ذمہ دار بھی تو وہی ہے۔ میں اسے لمبے عرصے کے لیے جیل بھجوانے کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، آپ بھی مقدمے بازی کا خیال دل سے نکال دیں۔ میں نے مدورانہ انداز میں کہا، سانپ کو گھیرنے کے بعد چھوڑنا نہیں چاہیے، پہلی فرصت میں اس کا سر کچل دینا چاہیے۔ آپ بے فکر رہیں، میں اس کا زہر نکالنے کے بعد ہی چھوڑوں گی۔ ویسے بھی میں نے بعد کے معاملات اپنے اللہ پر چھوڑے ہیں۔ مجھے اس کی حماقت پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا، زبردستی اپنی بات تو نہیں منوا سکتا تھا۔ جب مدعیہ ہی اپنا یہ کیس واپس لینا چاہتی تھی تو میں کیا کر سکتا تھا؟ بہرحال میں نے پوچھا، اب آپ کا پروگرام کیا ہے؟ میں کہا، رجب علی اور اس کے وکیل کو ساتھ لے کر آپ کے دفتر آ رہی ہوں۔ محلے کے ہی 2 معزز گواہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ دونوں وکلا قانونی زبان میں فریقین کے مابین راضی نامہ تیار کر لیجیے گا۔ مکان کے سودے کے سلسلے میں جو بانڈ اور رسید لکھی گئی تھی نا، وہ رجب علی سان لے کر آئے گا، جو گواہوں کی موجودگی میں تلف کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ رجب علی پکے اسٹیمپ پیپر پر حلفیہ یہ بیان بھی دے گا جس میں وہ اپنی تمام تر زیادتیوں اور ہیرا پھیریوں کا اگنور کرے گا۔ دونوں وکیلوں اور دونوں معزز گواہوں کے سائنوں کے ساتھ آپ پبلک سے تصدیقی مہر بھی لگوا لیجیے گا۔ کیا خیال ہے، یہ بندوبست مناسب نہیں ہے؟ میں نے کرانے والے انداز میں کہا، بہت خوب، میرا خیال ہے کہ اب آپ وکالت شروع کرنے بہت کامیاب رہیں گی۔ وہ ٹھنڈی ہوا بھرتے ہوئے بولی، حالات سب سے بڑا استاد ہوتا ہے، مجھ پر پڑنے والی مشکلات نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، ویسے میں آپ کے تعاون کا بھی اس میں بھرپور ہاتھ ہے۔ بہرحال آئندہ پیشی پر مشترکہ راضی نامہ عدالت میں داخل کر دیا گیا۔ ظاہر ہے اس کے بعد مقدمہ خارج ہی ہونا تھا۔ ہورمانو اس بعد میری پرتکلف دعوت کا اہتمام کرنا نہیں بھولی تھی۔ گزشتہ دنوں میں کسی کام کے سلسلے میں حیدرآباد گیا تو وہیں ریلوے اسٹیشن کے باہر مجھے ایک شناسہ صورت نظر آئی۔ میں پہلی نظر میں اسے پہچان گیا، وہ رجب علی تھا۔ اس کی حالت بڑی عبرتناک تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں اور دونوں بازو کونیوں سے کٹے ہوئے تھے۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کے جسم پر صرف ایک تہمت نما کپڑا تھا۔ جسم کے اریاں حصوں پر بڑے بڑے سفید دھبے نظر آ رہے تھے جو یقینی طور پر برس کے نشانات تھے۔ پتہ نہیں اس کی یہ حالت کب اور کیسے ہوئی تھی۔ ہورمانو نے تو اسے معاف کر دیا،
لیکن دست قدرت نے اسے عبرت کا نمونہ بنا کر فٹ پاتھ پر مٹا دیا تھا۔